بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایم ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو کیسی لگی آپ کو پریویس ایپیسوڈ؟ آج ہم جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ناول پڑھ رہے ہیں میں، محبت اور تم، ریٹن بائی شازیہ مصطفیٰ۔ آج ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو اینڈ کر لیں۔ آج ہم پڑھیں گے اس کی ایپیسوڈ 12۔ ہوپس ہو کہ ہماری لاسٹ ایپیسوڈ بھی ہوگی، لیکن ان کیس کہ اگر یہ کمپلیٹ نہ ہو سکا تو پھر یہ نیکسٹ پہ جائے گا، کل لاسٹ ہو جائے گا۔ چلیے آئیے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ایپیسوڈ۔ زندگی سے کبھی اتنی اچھی تو نہ لگی تھی، مگر اب وہ بہت اچھے لگنے لگی تھی، اور اس اکھڑ اور روکھے شخص کا ساتھ جس پر ساری لڑکیاں فدا تھیں اور وہ صرف اس پر۔ کیسے اس نے ڈنکے کی چوٹ پر اسے حاصل کیا تھا، آج بھی وہ اس کے پاس تھی۔ شروع سے اس کے قریب اور قریب ہوا تھا، پھر بھی لاپرواہ تھا، اپنا استحقاق رکھ سکتا تھا مگر اپنی خواہشات اور اختیارات سے دستبردار تھا۔ کتنے ہی مواقع اسے تنہائی میں میسر آئے، حتیٰ کہ فرانس کے ہوٹل میں وہ تنہا ہی تھے، لیکن اس نادانستگی میں بھی وہ اس پر ایک نگاہ استحقاق نہ ڈالی تھی۔ وہ تو منتظر ہی رہی، شاید وہ کسی دن تو یہ بند توڑ ہی دے گا۔ وہ اپنے جذبوں کے شور سے، دھڑکنوں کے ارتعاش سے گھبرانے لگی۔ ونڈو اسکرین سے باہر نگاہ کی، مگر نظاروں میں بھی دل نہ لگا تو ایک چور نگاہ اٹھائی۔ وہ مردانگی و وجاہت میں نمایاں تھا، اس کی کشادہ پیشانی، کھڑی ناک، سیاہ گھنی مونچھیں، عنابی ہونٹ اور جو اسموکنگ سے سیاہ ہو گئے تھے، مگر وہ اتنا لمبا چوڑا ڈیشنگ تھا کہ نگاہ ہر کوئی اس پر ضرور ڈالتا تھا، اور وہ جبکہ اس کا سب کچھ تھا وہ ڈر ڈر کے دیکھ رہی تھی۔ اس لمحے اس نے کوئی بھی بات نہ کی، گاڑی جھٹکے سے رکی تھی۔ وہ خیالوں اور سوچوں کی وادی سے باہر ہی آ گئی۔ دماغ تو درست ہے تمہارا، ابھی گاڑی کے نیچے آ جاتی تم۔ وہ اتنا برہم ہو رہا تھا کہ اب گنا اس کے ماتھے پر بکھرے جال کو دیکھنے لگی، مگر سامنے اس لڑکی کو دیکھ کر پورا حلق تک ہی کڑوا ہو گیا۔ اس لیے تو آگے آئی ہوں، تمہاری محبت میں تمہارے ہاتھوں میں مر ہی جاؤں، فلورنس نے بے باکی سے کہا، اور تنقیدی اور حاسدانہ نگاہ اب گنا پر ڈالی، جو خود پہلے ہی اندر ناگواری اور غصے کے گرم گرم گھونٹ اتار رہی تھی۔ کیسے دھڑلے سے سرِ عام سڑک پر اسے روک لیا تھا۔ اپنی بکواس نہ کسی اور سے کرنا۔ ارشد ویسے ہی اسے لفٹ نہیں کرواتا تھا۔ نگاہ سامنے سڑک پر جما دی۔ میری جانب ایک نگاہ تو ڈال لو۔ وہ بھی غصہ ہی دکھانے لگی۔ ارشد نے تو نہیں، البتہ اب گنا نے ضرور نگاہ ڈالی، جو سادہ سے قمیص شلوار میں ملبوس دوپٹہ شانوں پر ڈالے کھڑی تھی، اور یہ حیرانگی کی بات تھی کہ فلورنس اور ایسا لباس جبکہ یونیورسٹی میں جینز شرٹ کے علاوہ کچھ زیبتن ہی نہ کرتی تھی۔ میں نامحرم کو نہیں دیکھا کرتا، سختی تھی چہرے پر۔ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ بہت مذہبی بنتے ہو، تمسخر اڑایا۔ یہ میں نے کب کہا؟ ہاں البتہ جائز اور ناجائز کا فرق ضرور جانتا ہوں۔ میرے ساتھ میری محرم موجود ہے، اس پر اگر 10 دفعہ بھی نگاہ ڈالوں گا تو مجھ پر گناہ نہیں ہوگا، اس نے جتایا۔ اب گنا تو جھینک کر نگاہ ہی ہٹا گئی۔ ارشد کمال، میرے ریلیجن میں بھی جائز ناجائز ہے، لیکن تم نے شاید صرف جانا ہے۔ مکمل معلومات جمع کرو کہ کہاں کہاں ہے، پھر بات کرنا مجھ سے، کیونکہ میں بلا وجہ خاص طور پر صنف مخالف سے بات نہیں کیا کرتا۔ تمہیں آخر غرور کس بات کا؟ سمجھتے کیا ہو خود کو؟ وہ تو تنک گئی۔ شٹ اپ، آئندہ میرا راستہ نہیں روکنا، سمجھی؟ تمہارے یہ داؤ پیچ مجھ پر نہیں چلیں گے۔ پکڑو کسی ایسے شخص کو جو تمہاری اداؤں کے جال میں پھنسے، اور اگر اچھی اور پاک صاف زندگی گزارنا چاہتی ہو تو کسی اچھے شخص سے شادی کر لو۔ اپنے مشورے اپنے پاس رکھو، لیکن یاد رکھنا ارشد کمال، فلورنس نام ہے میرا، تمہیں میں جیت کے رہوں گی۔ وہ کیٹرینا تھی جو پیچھے ہٹ گئی۔ میں نہیں ہٹوں گی۔ آواز اس کی اتنی تیز تھی کہ لوگوں نے فحاشی نگاہوں سے دیکھا۔ ارشد گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھ چکا تھا، اس کے دماغ میں تو جھکڑ چلنے لگے۔ آج اس نے سرِ عام اب گنا کے سامنے کہا تھا، اور ہی غصہ آ رہا تھا۔ گاڑی اس نے سائڈ پر روک دی۔ اب گنا متحوش ذرا سی ہو گئی۔ ارشد دان پیس رہا تھا، اس کے چہرے کی سختی سبھی تو واضح تھی۔ ڈرتے ڈرتے اس کے ہاتھ پر اپنا نازک ہاتھ رکھا۔ ارشد نے اس کا کومل سا لمس محسوس کیا اور اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ فکر مندی اس چہرے سے جھلک رہی تھی۔ آرنج رنگ اس پر اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ سرخ و سفید رنگت، لائٹ سا میک اپ اور میچنگ جویلری میں اسے اور ہی دلکش لگ رہی تھی۔ وہ اس کی تھی، اس کی وہ اب محبت تھی، چاہ تھی اس زندگی میں، وہی اس کے لیے خوشکن تبدیلی بھی لائی تھی۔ محبت کو اس نے ہی جگایا تھا اپنے ملکوتی اور ہوشربا حسن سے۔ اس مضبوط اعصاب والے شخص کو ہلا دیا تھا۔ وہ نگاہ بچا کر بھی نگاہ نہ بچا پایا تھا۔ یہ حسن و دلکشی کا ٹھاٹھے مارتا سمندر اس کا تھا، مگر ابھی تک اس کے قریب جا کر محسوس نہ کیا تھا، اور ایک وہ جو زبردستی اس پر مسلط ہو رہی تھی، اس سے محبت جتا رہی تھی۔ کتنا فرق تھا ان دونوں میں۔ وہ اس کی جانب شروع سے بڑی تھی، اور وہ اس لڑکی کی جانب بڑا تھا جو ہر لمحہ اسے تضحیک اور توہین کا نشانہ بناتی تھی۔ آج وہ اس کے کتنے قریب اور کتنے پاس تھی، صرف اس کے لیے فکر مند۔ ایسا وقت بھی آئے گا، اسے تو خود پر گھمنڈ تھا
ارشد کمال میں تم سے کبھی محبت نہیں کروں گی، پھر کیوں اپنے ہر انداز سے اس پر محبت دکھا رہی تھی، خود کو کتنا مضبوط کہتی تھی اور آج اس کے لیے سب سے ٹکرا رہی تھی۔ اس کی محبت کے لیے کیا وہ سمجھوتا کر رہی تھی یا واقعی سے محبت ہو گئی تھی؟ گھر واپس چلیں، آپ کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ لمبی سانس باہر نکالی، اس پر گہری نگاہ ڈالی، آبگینہ نے جھینک کر اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ تھوڑی دیر میں وہ لوگ فواد کے فلیٹ پر پہنچ چکے تھے۔ فرینہ نے تو آبگینہ سے خوب لڑائی بھی کی کہ وہ ایسی لا تعلق ہو گئی تھی۔ کیا آتے ہی تم نے بھابھی سے شکایتیں شروع کر دی ہیں؟ فواد بولا۔ میں تو کروں گی، فون تک نہیں کرتی ہے، مصروفیت ہی بہت ہے۔ آبگینہ نے مسکرا کے عذر پیش کیا۔ ہاں، 10-12 بچوں میں گھری رہتی ہو نا، بس فرصت نہیں ہے۔ آبگینہ تو چھینکی، جبکہ فواد اور ارشد نے قہقہی لگایا۔ آبگینہ کو اس لمحے ارشد کا زندگی سے بھرپور قہقہی لگا۔ بھابھی آپ کے اتنے ہی ہوں گے اور اچھا ہے ٹوئنز ہو جائیں، آبگینہ تو پاگل ہو جائے گی۔ فرینہ بھی خاصی بے باک ہو رہی تھی۔ فرینہ کیا بدتمیزی ہے، وہ دبے لہجے میں ڈانٹنے لگی۔ سنو، تمہاری نندے بھی ٹوئنز ہیں، اس لیے تمہارے بھی متوقع ہیں، وہ کان میں ہی بولی۔ آبگینہ نے اس کے بازو پر چٹکی لی۔ کچھ تو شرم و لحاظ کر لو، فواد بھائی بھی بیٹھے ہیں۔ دونوں اٹھ کر کچن میں چلی گئی تھی۔ فرینہ اور فواد نے انہیں رات کا کھانا کھائے بغیر جانے نہ دیا۔ زندگی کو اگر چاہے تو ہم ہی خوشگن بنا سکتے ہیں، چاہے تو خود ہی خراب بھی بنا سکتے ہیں۔ وہ اس گھر میں ایسی رچ بس گئی کہ بھول کر بھی اپنے ماں باپ اور بھائیوں کو نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ راشیہ 3 دن رہ کر چلی گئی تھی، وہ بھی باسم لینے نہیں آیا تھا بلکہ محلب سے کہا تھا کہ اس کے ساتھ آ جائے۔ راشیہ نے اسے مسئلہ بھی نہیں بنایا، وہ چپ چاپ چلی گئی۔ آبگینہ کو باسم کا انتظار تھا، اسے دیکھ تو سکتی تھی، اس کا بھائی تھا، مگر پھر وہ خود کو جھٹک کر نارمل ہی ہو گئی۔ امی، سر میں بہت درد ہے، پلیز چائے کے ساتھ ٹیبلٹ دے دیں۔ وہ خاصا بیزار سا اور تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ سبھی ہال کمرے میں جمع تھے۔ اتنی رات تک کمپیوٹر پر بیٹھے رہتے ہو؟ وہ اس کا ماتھا چیک کرنے لگی کہ کہیں بخار ہی نہ ہو۔ آبگینہ بھی فکر مند سی ہوگی۔ عالیہ، اس کے سر میں تیل کی مالش ہی کر دو۔ عزیز بانو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنا سلک کا غرارہ سنبھالتی ہوئی کاؤچ پر آ کر بیٹھی۔ آپا، پہلے تو یہ مالش کروا بھی لیتا تھا، اب تو میرے ہاتھ ہی نہیں لگتا۔ اس کی دلہن سے کہا کرو، دلہن تم ہی کر دیا کرو رات کو تیل کی مالش، دن بھر آفس میں دماغ کھپاتا ہے۔ انہوں نے ڈائریکٹ آبگینہ سے کہا جو چائے بنانے اٹھ رہی تھی۔ ارشد نے نگاہوں کا زاویہ اس کی جانب کیا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ پلیز امی، چائے جلدی۔ وہ جانے لگا۔ میں بنا رہی ہوں، آپ بیٹھیے۔ آبگینہ نے عالیہ بیگم کو روک دیا اور خود کچن میں چلی گئی۔ ٹیبلٹ اس نے کیبنٹ سے نکالی، چائے کا پانی چڑھا دیا تھا۔ کس کے لیے چائے بن رہی ہے؟ ملیحہ بھابی امشا اور حمزہ کے لیے دودھ لینے آئی تھیں، وہ رات کو ضرور دونوں کو دودھ کا ایک ایک گلاس پلاتی تھی۔ ان کے لیے؟ وہ مسکرائی۔ یہ جو تم کبھی کبھی ارشد کو ان کہتی ہو اچھا لگتا ہے، مجھے تو وہ پورے ہی اچھے لگتے ہیں، وہ آہستگی سے بولی۔ پھر بتاؤ کب اظہار کر رہی ہو اس سے؟ بھابی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اور پھر مجھے نہیں لگتا کہ وہ یقین بھی کریں گے۔ وہ چائے کپ میں انڈیل رہی تھی۔ کوشش تو کرو۔ کر تو رہی ہوں۔ کپ ٹرے میں رکھا اور نکل گئی۔ اور نہ وہ ہال کمرے میں تھا اور نہ ہی لاؤنج میں۔ محلب ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ محلب، تمہارے ارشد بھائی کہاں گئے؟ وہ کچھ دیر پہلے لان میں نکلے تھے، اس نے ٹی وی کے چینل سرچ کرتے ہوئے بتایا۔ آبگینہ حیران بھی ہوئی کہ ابھی تو سر میں درد ہو رہا تھا، یہ لان میں جانے کی کیا تک ہے؟ ٹیبلٹ بھی اس نے ٹرے میں رکھی ہوئی تھی۔ وہ باہر ہی آ گئی جہاں وہ ازمیر سے محو گفتگو تھا۔ دونوں کین کی چیئر پر بیٹھے تھے۔ ارشد اسموکنگ بھی کر رہا تھا۔ آبگینہ کو ناگوار گزرا۔ آپ کے سر میں درد ہو رہا تھا، یہ ٹیبلٹ ہے اور چائے بھی۔ سگریٹ لیا اور دور روش پر پھینک دیا۔ ارشد اس کی جرأت پر چونک گیا۔ ازمیر کو ہنسی آ گئی۔ آبگینہ بھابی، کب سے میں کہہ رہا ہوں نہیں پی، مگر یہ سن ہی نہیں رہا۔ واہ، آپ نے تو کمال کیا۔ موصوف کی انگلیوں سے ہی نکال کر پھینک دیا۔ وہ داد دینے لگا۔ یہ چاہے کتنا مجھ پر غصہ نکال لیں، دیکھیے گا ان کی اسموکنگ تو میں چھڑوا کر رہوں گی۔ اس نے یہ ارادہ بھی باندھ لیا۔ ارشد ازمیر کا خیال کر رہا تھا، اس کے سامنے کوئی بھی تلخ اور ناگوار بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ٹیبلٹ اٹھائی اور چائے کے گھونٹ سے کھا لی۔ پانی آپ شاید لانا بھول گئی تھی۔ ارشد نے شرمندہ ہی کیا۔ اوہ سوری، آبگینہ کھجل ہی ہوگی۔ ازمیر بھائی، آپ کے لیے چائے لاؤں؟ بالکل بھی نہیں، وہ مسکرایا۔ ارشد، وہ دیکھ روحا اور ریتا ادھر ہی آ رہی ہیں۔ ازمیر نے ٹیرس پر توجہ مبذول کروائی۔ ارشد ان دونوں کو ہی دیکھ چکا تھا، اس لیے تو آبگینہ سے کوئی بھی ایسی بات نہ کی تھی۔ آبگینہ پھر خود ہی چلی گئی کہ ارشد اپنی برداشت سے باہر ہی نہ ہو جائے۔ یار، تیرے اس دن کے مس بیہیو کا اس پر بہت اثر ہوا ہے۔ ازمیر نے قدرے توقف کے بعد اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑا۔ ازمیر، تم پاگل تو نہیں ہوگی؟ وہ نان مسلم لڑکی ہے۔ کوئی بات نہیں، مسلم بھی ہو جائے گی۔ اس کے لہجے میں وثوق و یقین تھا۔ اتنا آسان ہی ہے نا، اگر کوئی بھی نیک کام کرنے کا ارادہ ہو تو سچے دل اور ایمان کے ساتھ لگ جاؤ، دیکھنا جیت اسی کی ہوتی ہے۔ تمہیں محبت کرنے کے لیے کینیڈا میں کوئی ملی نہیں جو اس کے پیچھے پڑ گئے؟ ارشد کو اس کا یہ فعل قطعی دل کو نہیں بھایا۔ محبت سمجھتے ہو تو میں اس سے کرنے لگا ہوں، اور محبت یہ نہ دین دیکھتی ہے اور نہ دھرم، بس سرپٹ بھاگنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ دور خلاؤں میں دیکھتا ہوا ایک جذب سے بول رہا تھا۔ مجھے اس کا پر اعتماد انداز بھایا ہے۔ تمہارا دماغ چل گیا۔ میں افتخار ماموں سے کہتا تمہیں وہ واپس بلا لیں، تم چاہے کچھ بھی کر لو۔ ضمیر احمد نے جب ارادہ باندھ لیا تو باندھ لیا۔ اس کا انداز اتنا مضبوط اور اٹل تھا کہ ارشد ایک لمحے کو سوچ میں پڑ گیا۔
یار یہ محبت مجھے کچھ نہیں دے گی۔ ازمیر یار لڑکی ٹھیک نہیں ہے، اس کا کریکٹر وہ اکبر افندی سے بھی کلوز رہی ہے، تو کیا ہوا، بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا میرا تو فرض ہے نا۔ تم نے سب کا ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا، وہ تیز لہجے میں بولا۔ لیکن میں نے فلورنس کو سدھارنے کا لے رکھا ہے، اور تم دیکھنا ایک دن وہ میری محبت میں ڈوب جائے گی۔ ابھی اس نے اپنا حلیہ بدلا ہے، پھر دیکھنا مذہب بھی بدلے گی۔ تم اسے مجبور کرو گے؟ ارشد نے ہوش اٹھایا۔ مجبور نہیں کروں گا، کیونکہ ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو مجبور کرو، وہ خود ہی صحیح غلط کی پہچان کرے گی۔ لیکن ازمیر میں کہتا ہوں کہ مشکل ہے، بہت مشکل، وہ بولا۔ محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے، یہ انسان کو سرتاپا بدل دیتی ہے، لیکن کچھ محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہم سے کرے، ہمیں احساس دلائے۔ ارشد کے لہجے میں محرومی اور افسردگی نمایاں ہونے لگی۔ تم یہ بتاؤ، تم نے کتنی بار احساس دلایا اپنی محبت کا؟ الٹا ازمیر نے ہی سوال کر ڈالا۔ وہ اس کی بات سمجھ گیا تھا کہ وہ کس کے لیے کہہ رہا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو، محبت کا احساس دلانا ضروری ہے؟ ہاں، کچھ لوگوں پر محبت کا احساس دلانا ضروری ہوتا ہے، اور پھر دیکھو، ماں باپ اور بہن بھائی کی محبت تو الگ ہوتی ہے، وہ ہمارے ہر عمل سے واضح بھی ہوتی ہے، مگر شوہر کی محبت بیوی کے لیے بہت خاص اور اہم ہوتی ہے، اس کا احساس اور جتانا ضروری ہوتا ہے۔ محبت کو اگر جتایا، احساس دلایا، محبت تو نہ ہوئی۔ اس نے ازمیر کی جانب دیکھا جو اس لمحے خاصا سنجیدہ تھا۔ تم مجھے بتاؤ، تم پھر کیا سمجھتے ہو، محبت کو احساس بھی نہ دلاؤں اور جتاؤں بھی نہ؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ محبت کو اظہار کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود عیاں ہوتی ہے۔ وہ اپنا نظریہ بیان کرنے لگا۔ محبت ایسا جذبہ ہے کہ اسے اظہار کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ کچھ جذبے اظہار کے عادی ہوتے ہیں، کچھ جذبے اظہار مانگتے ہیں، کچھ جذبے اظہار بن جاتے ہیں، اور کچھ جذبے اظہار بھی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ محبت کے جذبے کا اظہار ضرور کرو جسے آپ کرتے ہیں۔ اتنی تفصیل سے اس نے سمجھایا تھا کہ ارشد اسے دیکھتا رہ گیا، کیسے مدبرانہ انداز تھا اور پورا اعتماد لہجہ تھا۔ لیکن میری محبت کا جذبہ کچھ اور ہی مانگتا ہے۔ وہ سگریٹ سلگا کے اٹھا اور اسی وقت ازمیر نے لے کے پھینکی۔ یار کیا ہے، ابھی نکالی تھی، وہ منہ بنانے لگا۔ بھابی نے کیا کہا تھا، سنا نہیں؟ وہ تو میری بیوی ہے، ظاہر ہے اسے ناگوار تو گزرتا ہے، لیکن اس کے روب میں بالکل نہیں آؤں گا، وہ بولا۔ خاصے کمینے ہوئے آپ پھر، ازمیر نے طنز ہی کیا۔ دونوں پھر اندر ہی چلے گئے۔ کافی دیر ہو گئی تھی باتیں کرتے ہوئے۔ اس دن سب ناشتے سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ باسم کی غیر متوقع آمد پر سب چونک گئے۔ سب کے چہرے پر سختی اور ناگواری، اس کے چہرے پر سختی اور ناگواری دنیا جہان کی تھی۔ ارے باسم بیٹا، تم اندر آؤ، اندر۔ دادا جان نے اسے اندر بلایا، جبکہ ارشد کوریڈور میں کھڑا مرر میں دیکھتے ہوئے اپنی ٹائی کی ناٹ باندھ رہا تھا۔ اس پر بھی ناگواری چھا گئی۔ وہ آبگینہ کو بھیج دے، امی کی طبیعت خراب ہے، کل سے ہاسپٹل میں ہے، نگاہ چرا کے اس نے کہا۔ آبگینہ اوپر سے اتر رہی تھی، ہاتھ میں ارشد کا بیگ تھا۔ سن تو اس نے بھی لیا تھا۔ کیا ہوا امی کو؟ وہ رونے لگی۔ ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ میں چلوں گی بھائی، تم کہیں نہیں جاؤ گی؟ وہ ٹائی دور پھینک کے لاؤنج میں آ گیا۔ آبگینہ کے آنسو نکلنے لگے تھے۔ میں تم سے بات کرنے نہیں آیا، باسم نے بھی اکڑ کے ہی کہا، لیکن میری بیوی کو تو لے جانے کے لیے آئے ہو۔ تمہاری بیوی پہلے میری بہن ہے۔ سنا ارشد کا مال؟ آبگینہ کو اس نے اپنے شانے سے لگا لیا جو رو رہی تھی۔ ارشد بیٹا، اسے اس وقت جانے دو۔ دادا جان، آپ اس کی باتوں میں آ رہی ہیں، جھوٹ بول کے لے جا رہا ہے آبگینہ کو۔ ارشد روحان سا ہو گیا۔ آج پہلی بار وہ ان سے اتنے ملول سے لہجے میں مخاطب ہوا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، فون کر کے پوچھ لو۔ آبگینہ چلو گی نا تم؟ باسم نے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ ہاں، کیوں نہیں جائے گی؟ عالیہ بیگم بھی آ گئی۔ امی، آپ سب اس کی طرف ہو گئے؟ ارشد تو بھنا ہی گیا۔ ارشد، یہ سچ بات ہے، بھابھی کی طبیعت خراب ہے، راشیہ کا رات فون آیا تھا، عالیہ بیگم اسے بتانے لگی۔ لیکن یہ پھر بھی نہیں جائے گی، اسے تو ضد ہی ہوگی کہ باسم کو لے جانے نہیں دے گا۔ اس وقت جانے دو۔ نہیں بھائی، میں نہیں جاؤں گی، بالکل نہیں، کیوں آئے ہیں یہاں سے، چلے جائیں۔ آبگینہ ایک دم ہی روتی ہوئی چلی گئی۔ باسم اپنی ہتھیلی پر مکہ مار کے رہ گیا۔ ارشد، یاد رکھنا، اگر کچھ الٹا سیدھا ہوا نا، اس کے ذمہ دار تم ہوگے، کیونکہ تم نے میری بہن کو بلا وجہ قید کیا ہوا ہے، اس سے بیمار ماں تک تو ملنے نہیں دے رہے۔ وہ یہ کہہ کر رکا نہیں، چلا گیا۔ ارشد وحشت زدہ سا ہی ہو رہا تھا۔ کمال احمد آفس کے لیے تیار ہوئے تھے، جب تک وہ باہر آئے باسم جا چکا تھا۔ ارشد، تم آبگینہ کو جانے دو بیٹا، یہ ٹھیک نہیں کر رہے، دادا جان نے سمجھایا۔ ہاں ارشد، وہ دیکھ کر آ جائے گی، میں ساتھ لے آؤں گی۔ عالیہ بیگم نے بھی تائید کی۔ وہ کچھ نہ بولا۔ آج پھر آبگینہ نے اس کی خاطر اپنے بھائی کو جھڑک دیا تھا۔ وہ اس کے لیے کیا کیا نہ کر رہی تھی، وہ ابھی تک کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچا تھا۔ وہ آفس چلا گیا۔ عالیہ بیگم اور نگہت ملیحہ تینوں اس کے ساتھ آبگینہ چلی گئی تھی۔ مسرت بیگم ہاسپٹل تھی، واقعی انہیں ہارٹ اٹیک ہی ہوا تھا۔ عالیہ بیگم اسے کچھ دنوں کا رکنے کا وہ کہہ آئی تھی۔ نہیں امی، وہ غصہ ہوں گے۔ آبگینہ کو ارشد کا بھی ڈر تھا۔ میں سنبھال لوں گی، انہوں نے تسلی دی۔ وہ بھی ماں کو دیکھ کر بکھر ہی گئی تھی۔ اتنے عرصے بعد جو دیکھا تھا، روئی بھی بہت تھی، بڑے بھیا کے گلے لگ کر خوب روئی۔ 2 دن تک امی کے پاس وہی رکی تھی۔ باسم نے تو ابھی تک بات بھی نہیں کی تھی۔ 4 دن بعد مسرت بانو کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ آبگینہ تو ان کے پاس سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ ناراض تھا، خفا تھا، نہ گھر میں کھا رہا تھا، نہ ہی کسی سے بات کر رہا تھا۔ عالیہ بیگم کو اس کی چپ سے پریشانی ہو گئی تھی۔ ناراض ہے نا تو مجھ سے؟ وہ رات کو اس کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ دھوئیں کے مرغولے بنا رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر بھی سگریٹ نہ بجھائی، خاموش سا ہمس بڑے صوفے پر نیم دراز تھا۔ 3 دن سے تم مجھ سے بات نہیں کرا، میں ہی قصوروار ہوں، وہ رونے لگی۔ ارشد نے نگاہ ترچھی کی اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سگریٹ ایش ٹرے میں بجھائی۔ قصوروار تو میں ہوں، میں ہی غلط ہوں، ہر دفعہ میں ہی غلط کرتا ہوں، ٹوٹا ہوا لہجہ تھا۔ عالیہ بیگم نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ نہیں کر ایسی باتیں، میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔
میں نے تجھے جنم تو نہیں دیا مگر تو میرے وجود کا ہی حصہ ہے. تو تکلیف میں ہوتا، پریشان ہوتا ہے، میرے دل کو پہلے تکلیف ہوتی ہے. وہ رنجور اور مغموم سی تھی. کیوں چھوڑ کے آئی آپ سے؟ بتائیے کیوں کیا ایسا؟ مجھے معاف کر دے بیٹا. انہوں نے ہاتھ جوڑ دیا. آپ مجھے گناہ گار تو نہ کریں. ان کے ہاتھ چوم لیے. آپ نے دیکھا باسم اسے آنے نہیں دے رہا. تمہارے دادا جان ہی جا کے لے آئیں گے. وہ اطمینان دلانے لگا. اچھا یہ بتا کھانا لاؤں؟ انہوں نے اس کا دھیان بٹایا. وہ نوید کی طرف کھا لیا. وہ آپ آیا ہوا ہے نا؟ اس نے بتایا. نوید؟ وہ تو امریکہ سیٹل ہو گیا تھا، واپس آ گیا. دل نہیں لگا اس کا. اٹھا اور پنکھا چلا دیا. کمرے میں سگریٹ کی مہک سی آ گئی تھی. عالیہ بیگم کو ڈسٹرب بھی کر رہی تھی. شادی ہو گئی اس کی؟ اب یہی کرے گا شادی بھی. اس نے کہا. لڑکی ساتھ آئی ہے یا نہیں؟ وہ کچھ ماہ بعد صرف شادی کے لیے آئے گی کیونکہ نوید کے منگیتر کے والد بھی چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں ہی رہے تو زیادہ اچھا ہے. کچھ آزاد خیال سی بھی ہے. وہاں باہر کا ماحول تو ہے بھی ایسا. امی ایک بات پوچھوں آپ سے؟ وہ قدر توقف کے بعد گویا ہوا. عالیہ بیگم اس کے کمرے کو سمیٹنے میں لگ گئی تھی. آپ گنا کو گئے 5 دن ہو گئے تھے. ارشد نے خاصا پھیلا بھی دیا تھا. اگر میں کٹرینہ سے شادی کر لوں تو آپ کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟ ارشد بیٹا تو کیسی بات کر رہا ہے؟ وہ تو گھبرا ہی گئی. امی وہ اتنی بیمار ہے، پھر مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی. میرا فرض بنتا ہے کہ اسے چند خوشیاں تو دے دوں. نہیں ارشد ایسا نہ کر. آپ گنا کا سوچ. وہ تو مر جائے گی سن کے ہی. وہ دل پر ہاتھ رکھ کر ہی بیٹھ گئی. ارشد نے ایسی غیر متوقع بات کر دی تھی. آپ گنا کو میں چھوڑ کب رہا ہوں؟ وہ جھٹ بولا. نہیں تو ایسا بالکل نہیں کرے گا. لہجہ قطعی تھا. مگر امی یہ بھی تو دیکھیے کٹرینہ آخری سٹیج پر ہی ہے. تو پھر سب کی بات سچ کرنا چاہتا ہے کہ واقعی کٹرینہ سے تیرا کوئی تعلق تھا؟ خدا گواہ ہے میرا کوئی جذباتی تعلق اس سے نہیں. اگر ہے تو صرف آپ گنا سے. محبت میں نے کٹرینہ سے نہیں آپ گنا سے ہی کی ہے. وہ اعتراف کر گیا. ورنہ اس دن جیسے ان کی بات کی نفی کی تھی. وہ نہیں کرتا آپ گنا سے محبت. چند لمحے کی تو اسے میں خوشیاں کے دینا چاہوں گا. ورنہ آپ گنا سے پہلے نہ بعد میں میری زندگی میں کوئی لڑکی نہیں آئی ہے نہ آئے گی. وہ ان پر اپنے سارے راز آشکار کرتا آیا تھا. عالیہ بیگم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے اب کیا جواب دے. وہ لب کچلتی چلتی ہوئی کمرے سے نکل گئی. رات کی وجہ سے ذہن اتنا تھک چکا تھا کہ آفس میں بھی اس کا دل نہیں لگ رہا تھا. سوچا کہ کچھ دیر گھر جا کر آرام ہی کرے گا، پھر 5 بجے تک آ جائے گا. ابھی اس نے ٹیبل پر گاڑی کی چابیاں اٹھائی ہی تھی کہ باسم گلاس ڈور کھول کر چلا آیا. ارشد حیران ہی رہ گیا. یہ سیپریشن پیپرز ہے، سائن کر دینا. لفافہ ٹیبل پر ڈالا. لمحوں میں یہ سب ہوا. ارشد کی تو بصارت اور سماعت یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی. کورٹ کا نوٹس بھی ہے اس میں. کیا بکواس ہے یہ سب! وہ تو بوکھلا ہی گیا. یہ بکواس نہیں ہے ارشد کمال کہ تم کیا سمجھتے ہو تم مجھے ہرا دو گے؟ دیکھو آج میں اپنی بہن کو تمہارے ہی سامنے گھر لے گیا. وہ اسے تپانے ہی لگا. اٹھاؤ یہ اور لے کر جاؤ. لفافہ اٹھا کر پھینکا. لے جاؤں گا لیکن تمہارے سائن کے ساتھ. آپ گنا تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. سنا تم نے؟ وہ خلا چاہتی ہے. خلا؟ تمہارا یہ خواب نہ میں پورا نہیں ہونے دوں گا. غصے میں آ کر لفافہ زمین سے اٹھایا. پرزے پرزے ہی کر ڈالا. میری بیوی کو تم زبردستی اپنے گھر نہیں رکھ سکتے ہو. تمہاری بیوی کے ہی کہنے پر پیپر لایا ہوں. میں نہیں مانتا. وہ کبھی ایسا نہیں چاہے گی. وہ کچھ ڈھیلا سا ہی ہونے لگا کیونکہ باسم اس کا تمسخر ہی تو اڑا رہا تھا. وہ ایسا ہی چاہ رہی ہے. نفرت کرتی ہے تم سے. میں نہیں مان سکتا. اس نے نفی کی. یقین نہیں آ رہا نا؟ فون کرے گی وہ تمہیں اور اپنے منہ سے ہی کہے گی تو تمہارے ہوش ٹھکانے لگیں گے. ایک ایک لفظ ذہن میں بجھا ہوا تھا. ارشد کے دل و دماغ میں آندھیاں ہی چلنے لگی. یہ ایک ہفتے میں کیسے کیا ہو گیا؟ باسم جا چکا تھا. وہ دھڑ سے چیئر پر بیٹھا. کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے. وہ آپ گنا سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا. اس کی زندگی میں خوشکن تبدیلی تھی. پہلی بار اس نے محبت کی تھی اور ایسے چھینی جائے گی وہ گوارا ہی نہیں کر سکتا تھا. ریش ڈرائیونگ کے ساتھ وہ گھر پہنچا. عالیہ بیگم تو اس کی غیر متوقع آمد پر اچنبھے میں پڑ گئی. دیکھا آپ نے؟ وہ باسم علی خلا کا نوٹس لے کر آیا تھا. کیا؟ عالیہ بیگم کا دل دھک سے رہ گیا. یہ تو انہیں راشیہ نے ہی بتایا تھا کہ باسم نے آپ گنا کی سیپریشن پیپرز بنوا لیے ہیں. وہ زبردستی آپ گنا کو کہے گا کہ مجھے فون پر بولے کہ وہ بھی چاہتی ہے. وہ بھی اتنا لاچار اور افسردہ ہو رہا تھا کہ دادا جان بھی تاسف میں پڑ گئے. آئے ہائے! یہ آپ گنا کے بھائی کا دماغ تو درست ہے. عزیز بانو نے سنا تو وہ بھی حیرت زدہ سی رہ گئی. میں بالکل ایسا نہیں کروں گا. تم غصہ نہ کرو. کرتے ہیں ہم کچھ. عالیہ نے اسے تسلی دی. وہ دھڑ دھڑ کرتا زنا عبور کر گیا. کمرے میں آ کر آپ گنا کے نمبر پر کال کرنے لگا مگر وہ بھی آف تھا. گھر پر فون کرنا نہیں چاہ رہا تھا. گھر جا کر بھی جا بھی نہیں سکتا تھا. باسم اس سے ملنے بھی نہیں دے گا. وہ بالوں کو دونوں ہاتھوں میں جکڑے ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا. کبھی خود کو اتنا بے بس نہ سمجھا جتنا آج سمجھ رہا تھا. باسم یہ کیا کر دیا تم نے؟ بڑے بھیا فکر مند سے ہو گیا. آپ گنا کو تو جیسے سکتا ہی ہو گیا. کمرہ بند کیے ہوئے تھی. سنبل بھابھی اور راشیہ نے کئی بار دروازہ کھلوانے کی کوشش بھی کی مگر اس نے نہیں کھولا. میں نے بالکل ٹھیک کیا. آپ گنا اس کے ساتھ بندھی ہوئی تھی. ہماری بہن ہم پر بھاری نہیں ہے. وہ تو بس ارشد کو مات ہی دینا چاہ رہا تھا. آپ گنا نہیں چاہے گی. پاگل ہے وہ اس ظالم شخص کے ساتھ. وہ خوش کب ہے؟ اسے تو آپ گنا کی بھی جیسے اس لمحے پرواہ نہ تھی. باسم ویسے نا قابل چھتر ہے. باسم نے نا گالیاں کھانی ہیں میرے سے چھتر کھانے. اچھا
یہ تو تم کہہ رہے ہو کہ اس سے بھی تو پوچھو کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ بڑے بھیا وہ سمجھوتا کر رہی ہے ایسی لائف سے، کیونکہ میں نے اسے شادی سے پہلے بھی پریشانی دیکھا ہے، شادی سے کتنا منع کر رہی تھی۔ اس کی وجہ اشد تھا جس نے ہماری آبی سے ذرا ڈرا دھمکا کے نگاہ کیا تھا۔ اگر ذرا بھی بتا دیتی نا، میں اسی وقت بات آگے بڑھنے سے پہلے معاملہ روک دیتا۔ باسم تم یہ بھی تو دیکھو، اشد نے ہمیں یا ہماری آبی کو رسوا تو نہیں کیا۔ بڑے بھیا چاہتے تھے وہ کسی طرح بھی اپنی ضد چھوڑ دے، وہ جانتے تھے اس سے 2 زندگیاں ہی تباہ ہوں گی۔ میں کچھ نہیں جانتا، ہم اپنی آبی کی دوسری جگہ شادی کریں گے۔ باسم کچھ تو عقل سے کام لو، وہ مر جائے گی، کبھی نہیں کرے گی وہ ایسا۔ اشد سے وہ محبت کرتی ہے۔ انہوں نے باسم کے شانوں کو تھاما۔ یہ محبت نہیں، بے وقوفی ہے۔ وہ سمجھ رہی ہے کہ وہ دوسری لڑکیوں کی طرح جن کے بھائی شادی کے بعد انہیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہماری آبی کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اشد سے اچھے سے مل جائیں گے۔ باسم آہستہ بولو، امی نے سن لیا نا، ان کی اور طبیعت خراب ہوگی۔ سنبل بھابی نے اسے دبے لہجے میں اشارے سے چپ کروایا۔ آپ گینا دروازہ نہیں کھول رہی، صبح سے اس نے کچھ نہیں کھایا۔ باسم دیکھ لو وہ کتنی شدت پسند ہو رہی ہے، مجھے ڈر ہے کہیں کچھ کر نہ لے۔ بڑے بھیا تو جیسے تھک گئے تھے۔ میں دیکھتا ہوں۔ باسم لاؤنج سے نکل کر سامنے زینے عبور کر گیا۔ بڑے بھیا نے سنبل بھابی کو دیکھا، وہ بھی دونوں ہی متفکر سے ہو رہے تھے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے آپ گینا کی، مجھے طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی کیونکہ اسے اور وامٹنگ ہو رہی ہے، رات چکر بھی آ رہے تھے۔ سنبل نے انداز میں پریشانی ہی نمایا تھی۔ باسم کو کون سمجھائے؟ آپ ایسا کریں کوئی ڈاکٹر لے آئیں، اسے چیک تو کروائیں، کہیں وہ دوسری کنڈیشن میں نہ ہو۔ وہ اس کی حالت پر تشویش زدہ بھی تھی۔ تم عالیہ آنٹی کو فون کرو اور پتہ کرو کہ آپ گینا کے بارے میں، وہ جانتی ہوں گی اس کی طبیعت کو بھی۔ بڑے بھیا کو تو یہی سمجھ میں آیا۔ یہ ٹھیک ہے۔ سنبل لاؤنج میں رکھے کارڈ لیس کو اٹھانے آگے بڑھی تھی، جلدی جلدی فون ملانے لگی۔ نہیں رہنے دے، فون کر کے اگر ہم نے پوچھا تو ادھر اشد ہوگا، سن کے غصے میں آ جائے گا کہ آپ گینا کے ساتھ ہم شاید اچھا نہیں کر رہے جب بھی اس کی ایسی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ سنبل نے فون بند کر دیا۔ بڑے بھیا بھی سر ہلا کے رہ کے باسم ناکام ہو کے نیچے آ گیا تھا۔ دونوں کی درزیدہ نگاہیں اس پر تھی جو مزمل اور بے چین سا بھی لگ رہا تھا۔ نہیں کھول رہی ہے، لہجے میں افسوس ہی تھا۔ سنبل بھابی ماس کی آواز پر تیزی سے اپنے کمرے کی سمت بڑھی تھی جو شاید سو کر اٹھ گیا تھا۔ بڑے بھیا بھی چلے گئے۔ باسم گمسم سا ہو گیا۔ آج پورے 10 دن ہو گئے تھے آپ گینا کو گئے ہوئے، نہ اس سے کوئی رابطہ ہی ہو رہا تھا۔ وہ آپ گینا سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اس کے لیے وہ سب تھی جو اس نے شاید کبھی تصور تک نہ کیا تھا کہ اتنی اہم ہو جائے گی۔ ابتدا نفرت سے ہوئی اور کب یہ نفرت محبت میں بدل گئی وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ شروع سے دونوں میں جنگ ہی چھڑی رہی تھی۔ وہ کسی طور جھکنا نہیں چاہتا تھا، وہ کسی طور اسے اہمیت نہیں دینا چاہتا تھا، مگر جب سے کیٹرینا سے دونوں مل کر آئے تھے آپ گینا میں اور اس میں تبدیلی ہوئی تھی۔ مگر آپ گینا نے ایک بار بھی اپنی غلطی کی معافی نہیں مانگی تھی، مگر اس کا ہر عمل اور انداز مفاہمت پر مبنی تھا۔ اس کی جلی کٹی طنز سے بھری طنزیہ باتیں سبھی برداشت کر رہی تھی، اپنے گھر والوں تک کو چھوڑ دیا تھا، اور وہ اس کے لیے کیا کرتی۔ ازمیر شاید ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، کچھ جذبے اظہار مانگتے ہیں، انہیں اظہار کی ضرورت ہوتی ہے۔ جسے اظہار کرنا ہے وہ آپ کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے۔ ہاں آپ گینا، آج مجھے اعتراف ہے، میں نے تم سے پہلی اور آخری محبت کی ہے۔ تمہارے بعد نہ تم سے پہلے اس دل کو کوئی بھائی ہی نہیں۔ وہ اس ریلنگ سے ٹیک لگائے اسموکنگ کر رہا تھا۔ رات کی سیاہی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کمرے کی خاموشی اسے وحشت زدہ کرنے لگی۔ جہاں وہ ہوتی تھی اس کے پاس، اس کی منتظر، مگر بھول کر بھی وہ اسے دیکھتا تک نہ تھا۔ وہ حسرت بھری نگاہیں اٹھاتی تھی۔ اس دن بھی تو اسے سویا ہوا جان کر راشا سے فون پر کہہ رہی تھی کہ وہ خوش ہے۔ کیا واقعی آپ گینا تم خوش ہو؟ مجھے کیوں یقین نہیں آ رہا کہ تم سب مجبوری میں کر رہی ہو۔ مجھے مجبوری کی زندگی نہیں پسند۔ گہرا کش لگا کے دھواں باہر کی فضا میں نکالا۔ دل مضطرب تھا، اس کے قرب کا تمنا ہی ہو رہا تھا۔ کتنی بار وہ کمرے سے بھی نکلا محض اپنے دل کی خواہش پر جو اسے اکساتی تھی۔ اشد کمال، اسے محسوس کر لو، وہ تمہاری ہے، اس میں کوئی شرمندگی اور عار نہیں۔ مگر وہ تو اصولوں پر زندگی گزارنے والا بندہ تھا، مگر اب لگتا تھا کہ اسے اصول توڑنے پڑیں گے، اسے اظہار کرنا ہی پڑے گا، ورنہ شاید وہ جدائی کو درمیان میں لے آئے۔ آپ گینا، تم ایک مضبوط اور ارادوں کے مضبوط بندے کو توڑ دیا۔ دیکھو آج وہ اپنی انا کے بت مسمار کرے گا، صرف تمہیں حاصل کرنے کو، صرف تمہیں پانے کو۔ میں نے تم سے محبت کی ہے، عشق ہے، میں تمہیں اب اپنی سانسوں سے الگ نہ کر پاؤں گا۔ اگر تم نے ایسا کوئی قدم اٹھایا تو اشد کمال ٹوٹ جائے گا۔ دل کی بے چینی بڑھی تو اپنا موبائل اندر آ کر اٹھایا، شاید آپ گینا ریسیو کر لے، مگر ناکامی ہوئی۔ ایسے موقع پر کنسا بھی تو یہاں نہ تھی، ورنہ وہ بھی کچھ مدد کر سکتی تھی۔ لب کچل کے جھنجھلا کے موبائل بیڈ پر ڈالا۔ باستی ملی، تمہیں میں اپنی زندگی سے کھیلنے نہیں دوں گا۔ وہ خود سے ہم کلام ہی ہوا۔ پوری رات بے چینی کی وجہ سے نیند بھی نہیں آئی۔ صبح الجھا بکھرا سا ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا تھا، شیو تک اس کی بڑی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے، پوری رات نیند نہیں آئی نا؟ عالیہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ چہرے پر دنیا جہان کی بیزاری اور افسردگی لیے بیٹھا تھا۔ میں سمجھتی ہوں اس وقت تیرے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ امی میں ایسا بالکل نہیں کروں گا، بتا دے باسم علی کو۔ اگر اس نے کوئی اور نوٹس بھیجا نا، پھر میں بھی شریفوں کے انداز چھوڑ دوں گا۔ اتنا دل گرفتہ اور رنجور تھا کہ وہ اندر کی حالت کسی پر بھی تو بیان نہیں کرتا تھا۔ تمہارے ابو نے اور دادا جان نے تیمور بھائی سے بات کی ہے، لیکن قبضہ تو باسم جما کے بیٹھا ہے نا میری بیوی پر۔ وہ بھڑک اٹھا۔ آپ گینا کی مرضی کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ گینا تجھ سے دور نہیں ہو سکتی۔ بات کی اس سے موبائل آف ہے، گھر پر تو نہیں کر سکتا کیونکہ وہ نہیں کروائے گا۔ اتنا معصوم اور لاچار لگ رہا تھا کہ شاہ زیب نے ڈائننگ
حال کے دروازے پر رک کر سنا اور دیکھا تھا۔ میں کوشش کرتی ہوں اسے اطمینان دلائے، لیکن امی باسم کو یہ ضرور بتا دیجیے گا کہ اگر اس نے میری بیوی کو مجبور کیا نہ، میں بھی پھر انتہا پر جا سکتا ہوں، اور آپ کو پتہ ہی ہے میں دھمکیاں تو نہیں کرتا، عمل کرتا ہوں۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ عالیہ بیگم نے بہت روکا کہ ناشتہ کر لے، مگر وہ رکا نہیں تھا۔ شاہ زیب نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے تھے۔ چچی جان آپ دعا کریں، ہم سب ہیں نا، سب معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ شاہ زیب وہ ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا، بچپن سے وہ اتنا چپ چپ ہی رہا ہے، ایسی خواہش کب زبان پر لایا ہے؟ مجھے پتہ ہے اگر اس کی انا اڑے آئی نا تو وہ اپنا نقصان تک کر لے گا۔ وہ رو ہی دی۔ شاہ زیب نے انہیں تسلی دی۔ عزیز بانو آئی تو وہ خود انہیں چپ کرانے لگی تھی، جب کیونکہ اب معاملہ بڑوں کے ہاتھوں میں جائے تو زیادہ اچھا تھا۔ اس وقت سختی سے کوئی قدم ہی اٹھانا ضروری تھا۔ وہ رو رو کر عجیب بے حال ہی ہو گئی تھی، نہ کھا رہی تھی نہ پی رہی تھی۔ مسرت بانو اس کی فکر مند میں اپنی بیماری سے بھی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ آپ گینا ان کی بیٹی تھی، رونا بلکنا اس کا دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ آپ گینا بوڑھیا کچھ تو کھا لو، دیکھو کتنی کمزور ہو گئی ہو۔ سنبل بھابی نے اس کے الجھے بکھرے بال سمیٹے اور سکرٹ سمٹ کر بالکل بت کی طرح ہی بیٹھی تھی۔ فضوخیز آنکھوں کی جوت بجھی ہوئی تھی، چہرے پر بھی پسماردگی تھی، وہ ساری شادابی جیسے رخصت ہی ہو گئی تھی۔ ابھی گڑیا کچھ تو بولو، مجھ سے ہی بول دو کیا چاہتی ہو۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ آپ گینا نے خالی خالی نگاہ ان پر ڈالی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آپ گینا نہیں رو گڑیا، مجھے کچھ تو بتاؤ، مجھے ہی اپنا فیصلہ سنا دو۔ بھابی باسم بھائی کو منع کر دے، وہ مجھے مجبور نہ کرنے، ورنہ میں جان سے گزر جاؤں گی۔ وہ روتے روتے بول رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں ارشد کے ساتھ بہت خوش ہوں، میں ان کے بغیر نہیں جی سکتی ہوں۔ کیوں جھوٹ بولو گی؟ میں بتائیے بھابی، ارشد کے گھر والے تو اتنا میرا خیال رکھتے ہیں، میں بتائیے پھر میں کیوں اور کیسے کہہ دوں کہ ارشد میرا خیال نہیں کرتے؟ وہ بالکل دیوانی ہی لگ رہی تھی۔ بھابی نے اس کا چہرہ صاف کیا۔ تم ارشد کو فون کر کے بلا لو اور اسے چلی جاؤ۔ بھابی وہ نہیں آئیں گے، باسم بھائی نے بہت الٹا سیدھا کہا ہے، اسے تو یہی مارے ڈال رہا تھا کہ کیسے ارشد کو بلائے اور کیا کہے۔ تم اس کی بیوی ہو، پھر تم ایسا کرو خود چلی جاؤ، تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ باسم نے اس کی بات سن لی تھی اور کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ دبے قدموں ہی اندر آیا تھا۔ آپ گینا متحوش ذرا سی پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی رہ گئی۔ سنبل بھابی جذبت سی ہوگی، باسم خاصا غضبناک لگ رہا تھا۔ بھائی کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ ابھی تم اپنے ساتھ ظلم کر رہی ہو، ارشد بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس کا کریکٹر اچھا نہیں ہے، اس کے لڑکیوں سے کتنے ہی تعلق ہیں۔ وہ اس کا چہرہ اپنے مضبوط ہاتھوں میں بڑے پیار سے لیا، وہ بھل بھل آنسو بہا رہی تھی۔ نہیں کر رہی ہوں میں ظلم اپنے ساتھ، وہ کریکٹر کے خراب نہیں ہے بھائی، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں بھائی، آپ یقین کیوں نہیں کرتے؟ وہ اس کے آگے جیسے بالکل تھک کے بے بس سی ہو گئی۔ فلورنس سے ملا ہوں میں، اس کے ساتھ اس کا افیئر، پھر کیٹرینا نامی بھی کوئی لڑکی تھی، پتہ چل گیا ہے، وہ وہاں بھی اس سے ملنے فرانس اس لیے گیا تھا اور تمہیں بیمار کر دیا۔ آپ کو نہیں پتہ وہ کیوں گئے تھے؟ وہ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولی۔ اپنی سوئی ہوئی محبت جگانے کے لیے، تمہیں جلانے کے لیے، تمہیں میں جلنے کڑنے کے ساتھ اس کے پاس نہیں جانے دوں گا۔ وہ جیسے کچھ سوچنا سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ سنبل بھابی کو آپ گینا کی حالت پر بہت ترس آ رہا تھا جو روئے جا رہی تھی۔ ارشد کو کھلا کر نوٹس بھیج دیا۔ نہیں بھائی نہیں، وہ اور چیخی تھی۔ باسم کو اپنی لاڈلی بہن پر جانے کی ترس نہیں آ رہا تھا، یا پھر اس پر غصہ اور بدلہ ہی سوار تھا۔ وہ تو اپنی پھولوں سی نازک بہن کی آنکھوں میں آنسو تک نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بھابی یہ کیا کر دیا انہوں نے، اب کیا ہوگا؟ وہ سر پکڑ کر رہ گئی۔ آپ گینا سنبھالو بھابی، وہ بھی غصے کے تیز ہیں، انہوں نے اگر نہیں آگے وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی، تیزی سے نیچے بھاگی اور فون اٹھا لیا۔ راشیہ اس کی دیوانوں جیسی حالت پر آبدیدہ ہو گئی۔ وہ ارشد کے موبائل پر کال کرنے لگی، بیل جا رہی تھی مگر وہ ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ موبائل آپ گینا کا جانے کہاں چلا گیا تھا؟ سیم ہی نکال دی تھی اس نے۔ بھابی وہ موبائل ریسیو نہیں کر رہے، وہ بھابی سے بولی۔ امی کے کمرے میں چلی گئی، 2 دن سے ان کے پاس بھی نہیں گئی تھی۔ ان کے سینے سے لگ کر بلک بلک کر رو دی، اتنی مجبور و بےکس ہو گئی تھی، کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ ارشد سے جدائی تو وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ ارشد نے کتنا ہی سچ کہا تھا کہ ایک دن اسے محبت ہو ہی جائے گی۔ ہاں ارشد کمال، تم دیوانگی کی حد تک چاہتی ہوں، اتنی کہ اگر اب تم مجھے نہ ملے میں جان سے گزر جاؤں گی، لیکن ایسی جدائی گوارا نہیں ہوگی، وہ نہیں جس کے ذریعے تمہیں اور مجھے جدا کیا جا رہا ہے۔ مسرت بیگم اسے چپ کراتی ہی رہی تھی۔ گھر کی فضا عجیب مکدر سی ہو گئی تھی، نہ دن کا پتہ چلتا تھا نہ ہی رات کا۔ کسی سے بھی ارشد کی حالت مخفی نہ تھی۔ آفس سے اگر واپس آتا تو کمرے میں بند ہو جاتا اور گھنٹوں اسموکنگ ہی کرتا، کسی سے بھی وہ بات نہیں کر رہا تھا۔ روحا ریتا بھی اسکول سے واپس آتی تو اپنے کمرے میں رہتی، اگر کبھی اتوسا انہیں زبردستی کمرے میں لے بھی آتی تو روحا خوب چیخ چیخ کر روتی تھی۔ وہ کچھ حساس بھی تھی، شروع سے ارشد کے قریب رہی تھی۔ کمال احمد کو تو انہوں نے اب دیکھا تھا، مگر ارشد نے ایک بھائی کا ہی نہیں باپ کا بھی حق ادا کیا تھا۔ دروازے پر کب سے دستک ہو رہی تھی، وہ کثر مندی سے پڑا تھا، اسے پتہ تھا کہ عالیہ بیگم ہوں گی اور کھانے کا پوچھیں گی۔ کون ہے؟ آ جاؤ۔ متواتر دستک ہوئی تو ارشد کی بیزار سی آواز نکلی۔ روحا ڈری سہمی سی اندر آئی اور وہ چونک گیا۔ روحا بیٹا کیا ہوا؟ بھائی آپ کہاں چلے جاتے ہیں؟ وہ اس کے شانے سے ہی لگ گئی۔ میں گھر ہی تو آتا ہوں، اب کیا ہوا میری بہادر سی بیٹی کو؟ اس کا رونا دیکھا نہیں جا رہا تھا، وہ بھی تو بھائی تھا، اپنی بہنوں کے لیے اپنی خوشیاں تک بانٹنے کو تیار تھا، ایک وہ بھائی تھا جو اپنی بہن کو تباہ کر رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب گھر میں کیوں کر رہے ہیں آپ سب؟ بھابی کو آپ زبردستی لے کے آئیں، اچھا نہیں لگ رہا وہ گھر میں۔
تم کیوں فکر کرتی ہو، لے کے آؤں گا۔ وہ پیار کرنے لگا۔ وہ باسم بھائی بھابھی کو آنے نہیں دے رہے ہیں نا؟ کیسے نہیں آنے دیں گے، دیکھنا میں خود لے آؤں گا، وہ یقین دلانے لگا۔ آپ بھابھی کو وہاں تنہا نہیں چھوڑیں، وہ اتنی اچھی ہیں کہ ایسی دو ہوں، کیا خیال ہے؟ ارشد نے خود پر ذرا شوخی سوار کی اسے ہنسانے کے لیے۔ جی نہیں، مجھے وہی ایک بھابھی چاہیے، کوئی دوسری نہیں چاہیے۔ ارشد کے بازو پر ہاتھ مارا، اسے اپنے گلے سے لگا کر اس کے ماتھے پر اس نے پیار کیا۔ اتنی پسند ہے تمہیں اپنی بھابھی؟ ہیں ہی اتنی پیاری، پتہ ہے ہماری برتھ ڈے پر وش کیا، گفٹ بھی دیا، اور ایک اور بات بتاؤں، آپ کی برتھ ڈے آنے والی تھی نا، انہوں نے پہلے سے گفٹ لے لیا تھا۔ وہ اسے بتانے لگی۔ ارشد حیرت زدہ رہ گیا، یعنی وہ واقعی سے چاہنے ہی لگی تھی۔ مجھے تو خود اپنی برتھ ڈے یاد نہیں ہے۔ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ گویا ہوا۔ بھابھی کو سب کی یاد ہے۔ اسی وقت ارشد کا موبائل بیپ دینے لگا۔ اسکرین پر دیکھا تو آپ گینا کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ دل دھڑک اٹھا، اس نے موبائل کان سے لگا لیا۔ پلیز مجھے آ کے لے جائے، میں مر رہی ہوں۔ آپ گینا کی نحیف سی آواز آئی۔ کیا ہوا تمہیں، ٹھیک تو ہو؟ وہ تو گھبرا گیا۔ روحا اس کا رنگ اڑتا چہرہ دیکھنے لگی جو کھڑا ہو گیا تھا۔ میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی، میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ سے مجھے محبت ہو گئی ہے۔ وہ روتے ہوئے اسے اطراف میں محبت کر رہی تھی۔ اس کے کان تو کب سے منتظر تھے، یعنی آنکھ دونوں طرف برابر لگی تھی، پہل بھی اس نے ہی کر رہی تھی۔ پلیز پیپر پر سائن نہیں کیجیے گا، آپ باسم بھائی کا غصہ مجھ پر نکال لینا، لیکن پلیز مجھے لے جائیں۔ تم خود آ جاؤ۔ وہ بولا بھی تو یہ، مگر پھر انا نے پیر پکڑ لیے کہ وہ اطراف محبت کر رہی ہے تو اسے خود سے چل کے آ جانا چاہیے۔ ہاں میں خود آ رہی ہوں۔ اسی وقت لائن کٹ گئی۔ ارشد نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ کمرے کا سناٹا ایسا لگا کہ کچھ کم ہو گیا ہو۔ روحا کی سوالیہ نظریں اس پر تھی۔ تمہاری بھابھی خود آ رہی ہے، اس نے روحا کو بتایا، اور وہ تو سن کر رکی نہیں، سب کو بتانے کے لیے نیچے بھاگ گئی۔ ارشد نے لمبی سانس باہر نکالی۔ ٹیرس پر آ کے شام کی سیاہی پھیل گئی تھی، اب اس کی زندگی سے سیاہی مٹنے کو آ رہی تھی، خود قدم بڑھا کے آ رہی تھی، وہ اپنا غرور سب چکنا چور کر کے آ رہی تھی۔ میں بھی تمہارا منتظر ہوں، تم سے میں دور رہ بھی نہیں پاؤں گا، بس ایک بار آ جاؤ، میں ساری زندگی تمہیں اپنی باہوں میں سمیٹ لوں گا۔ میں برسوں کا پیاسا ہوں آپ کی، نا تمہیں میری پیاس بجھانی ہے، میری تشنگی مٹانی ہے۔ میں نے ایک بار محبت کی، بالکل اپنی جیسی مزاج والی لڑکی سے، کچھ تم نے پہل کی، آگے میں کروں گا۔ وہ سوچ رہا تھا، نگاہ مین گیٹ پر تھی، صرف 5 منٹ کا تو فاصلہ تھا، وہ آنے والی تھی۔ فضا میں ایسے لگ رہا تھا کہ اس کے آنے کی سرسراہٹ ہو۔ کمرہ ایک دم روشن سا ہو گیا، وہ ہر چیز یہاں کی مسکرانے لگی۔ وہ درد دیوار میں رچی بسی تھی، سب اس سے مانوس تھے۔ وہ آ رہی تھی، اسے آنا ہی تھا، کیونکہ محبت کا یقین تھا، اور اب صرف آپ کی نا، میں، محبت اور تم ہوں گے، کوئی نہیں۔ وہ زیر لب بولا۔ موبائل اس نے دور پھینکا، گرتی پڑتی وہ نیچے آئی، آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ تیمور علی نے اسے لپک کے پکڑا، اتنی ضدی تھی کہ ایک لقمہ تک نہ لے رہی تھی۔ بابا میں اپنے گھر جا رہی ہوں، آپ لے کر چل رہے ہیں نا؟ ابھی کیا پاگل پگل ہے، تم سارا کچھ بگاڑی ہو۔ باسم کمرے سے نکلا، وہ اسی وقت آفس سے آیا تھا۔ ہٹ جائیں آپ، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، مجھے جانا ہے۔ اس کا اجاڑ حلیہ مل کے کپڑے آنکھوں کے گرد ہلکے۔ 15-20 دنوں میں وہ اتنی کمزور اور لاغر لگنے لگی تھی کہ سبھی فکر مند تھے۔ ابھی گڑیا، یہ تم ابھی غصے میں کہہ رہی ہو، مجھے آپ پر غصہ ہے، آپ میرے دشمن ہیں۔ اس نے دانت پیسے باسم کو دھکا دیا۔ بڑے بھیا سنبل بھابھی اور راشیہ بھی آ گئے۔ مسرت بیگم پہلے ہی بیمار تھی، انہیں تو جیسے چپکی ہی لگ گئی تھی۔ دشمن میں نہیں، وہ لوز کریکٹر ارشد کمال ہے۔ نہیں ہے وہ لوز کریکٹر، ان کے کردار کی گواہی میں دیتی ہوں۔ آج تک کسی لڑکی کو انہوں نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ یہ تم کہہ رہی ہو؟ اور وہ فلورنس کیٹرینا، وہ کون ہے؟ اور تمہارا کڈنیپ کیا، زبردستی نکاح کیا، ہمیں پتہ تک نہ چلا، وہ لوز کریکٹر نہیں ہوا؟ آپ کو بتاؤں، کڈنیپ ہی انہوں نے مجھے اس لیے کیا کہ میں نے ان پر الزام لگایا تھا۔ بولتے بولتے وہ ندامت و شرمندگی میں گھر گئی۔ سبھی کی حیرت سے آنکھیں پھٹ گئی۔ وہ لاؤنج میں آئی اور راشیہ کو دیکھنے لگی۔ بھائی، آپ کی آبی نے بہت برا کیا تھا ان کے ساتھ، ان کے گھر جا کر ان کے گھر والوں سے کہا کہ ان کے بیٹے نے میری عزت۔ وہ چپ ہو گئی۔ باسم ضبط کے کڑے مراحل میں تھا، وہ حق تک سا سن رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ راشیہ بھابھی، آپ کو تو یاد ہی ہے نا؟ اس نے سر ہلایا۔ راشیہ، تم نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی، بتایا کیوں نہیں؟ وہ راشیہ پر چڑھ دوڑا۔ وہ سہم سی گئی۔ راشیہ بھابھی کا اس میں کوئی قصور نہیں، کیونکہ انہیں تو خود بعد میں پتہ چلا کہ وہ نقاب میں جو لڑکی ان کے گھر آئی تھی وہ میں تھی۔ آہستہ آہستہ وہ سب بتاتی جا رہی تھی۔ تیمور علی تو کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہ تھے، کیونکہ انہیں دادا جان اور کمال احمد سب کچھ 2 دن پہلے بتا چکے تھے۔ اور کیٹرینا اور فلورنس دونوں ہی ٹھیک لڑکیاں نہیں تھیں، پوری یونیورسٹی میں وہ مشہور تھی، اور کیٹرینا نے ہی مجھے ورگلایا تھا کہ میں ایسا کروں، کیونکہ وہ ارشد کو اپنی جانب مائل نہ کر سکی۔ تو ڈرامے میں ریہرسل کے دوران اسی نے ہی کچھ ملا کے مجھے پلایا تھا، اور الزام ان پر لگایا کہ اس نے ہی یہ چیپ حرکت بھی کی ہے۔ ابھی اتنی بڑی بات ہم سے چھپائی، کچھ تو بتاتی تم اپنے بھائیوں کو۔ وہ افسردگی و حسرت کے ساتھ شکوہ بھی کرنے لگے تھے۔ اتنے میں وہ لہرا کے ہی گری۔ بڑے بھیا دوڑے، باسم نے سنبھالا، مگر آپ گینا کی آنکھیں بند ہو چکی تھی۔ آپ گینا، میری بچی۔ مسرت بیگم اٹھ کر آئیں۔ امی آپ تو اٹھیے۔ سنبل بھابھی نے انہیں ہٹایا۔ وہ اس لمحے کچھ نہیں بول رہی تھی، صرف آپ گینا کی باتیں سن رہی تھی۔ آبی، بڑے بھیا نے پکارا۔ دیکھا انجام ضد کا، تمہاری وجہ سے میری بیٹی کا یہ حشر ہوا ہے۔ مسرت بیگم نے رونا شروع کر دیا۔ باسم فکر مندی کے ساتھ شرمندگی میں بھی مبتلا تھا۔ اسے فوراً ہی ہاسپٹل لے جایا گیا تھا، جہاں فوراً ایمرجنسی میں رکھا۔ پتہ چلا کہ وہ سلو پوائزن لیتی رہی ہے۔ وہ او مائی گاڈ، یہ کیا ہو گیا؟ باسم سر پکڑ کے رہ گیا۔ آپ گینا کی حالت کا وہ ذمہ دار تھا۔ ڈاکٹر پلیز کچھ بھی کریں، اسے بچائیے۔
ڈاکٹر اندر جا چکے تھے۔ تیمور علی کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی۔ آج صبح ہی تو آبگینہ نے ان سے جانے کی بات کی تھی اور وہ خود اسے چھوڑنے بھی جا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وجاہت ولا سے بھی سارے ہی آ گئے۔ ارشد کے ماتھے پر ناگواری غصے کے جال بکھرے تھے، کن پٹیوں کی رگیں پھٹ پھڑا رہی تھی۔ باسم کا وہ گریبان پکڑ سکتا تھا مگر وہ خود اپنے آنسو بہا رہا تھا۔ جان لے کے روتے ہو تم، یہ کون سی ادا ہے تمہاری؟ وہ بھڑکتا ہوا آیا۔ ارشد ادھر آؤ، دادا جان نے اسے بازو سے پکڑا۔ دادا جان پوچھئے ان سے بدلے کی آگ ختم ہو گئی یا نہیں؟ اس حال میں پہنچا دیا میری بیوی کو۔ دیکھنا باسم علی، تمہیں تو میں اس کا جواب ایسا دوں گا کہ زندگی بھر یاد رکھو گے۔ وہ دانت پیس رہا تھا۔ کمال احمد نے پکڑا۔ جمال احمد نے باسم کو وہاں سے ہٹا دیا۔ وہ معافی کے بھی تو قابل نہ تھا۔ معدہ اس کا واش تو کر دیا گیا تھا مگر زہر اب بھی اس کے شریر میں تھا۔ وہ آنکھ تک نہیں کھول رہی تھی۔ سب ہی کوریڈور میں تھے۔ عالیہ بیگم تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ارشد مسلسل آبگینہ کے بے سد وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اب بھی تو تم نے مجھ سے اظہار محبت کرنے تھے، کیوں زندگی سے ناطہ توڑنے لگی تھی؟ وہ سوچ رہا تھا۔ آج ارشد کو احساس ہو رہا تھا کہ اگر اس کی زندگی میں کچھ ہے تو آبگینہ ہے، ورنہ وہ تو محبت کے مفہوم تک سے ناآشنا تھا۔ محبت کے مفہوم تو اس نے سمجھائے تھے، کتنا بدل گیا تھا۔ اس کی ہر ناپسند اور ضرورت کا وہ خیال رکھتی تھی۔ وہ سوائے جھڑکنے کے لیے کچھ نہ کرتا۔ کتنی معصوم تھی وہ، کتنی سادہ تھی۔ اس کی آنکھیں پہلی بار وہ یونیورسٹی میں ملی تو پہلی ملاقات میں لڑائی پر مبنی تھی، اور وہیں تو وہ چونکا تھا اس کی آنکھوں کے سحر میں، اور پھر ایسا الجھتا گیا کہ وہ کوئی نام ہی نہ دے پایا۔ مگر وہ جذبہ جو تھا محبت تھا، کسی کی پسند میں ڈھل جانا، خیال کرنا، یہ سب محبت ہی تو ہے۔ وہ کوریڈور سے نکل کر باہر آ گیا۔ دیکھا تو فواد اور نوید بھی چلے آئے۔ یار ہمیں ابھی پتہ چلا۔ نوید نے اس کے بکھرے ہوئے الیے کو دیکھا۔ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ فواد نے پوچھا۔ یہی کہ شاید بچ جائے۔ شاید نہیں، یقیناً۔ فواد نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ارشد اس کے گلے سے لگ گیا۔ مرد تھا اور توانا تو روتا ہوا اچھا بھی نہیں لگتا۔ یار میں کیا کروں؟ کچھ نہ کرو، دعا کرو، سب ٹھیک ہوگا۔ دیکھنا آج ہی آبگینہ بھابی ہوش میں آ جائیں گی۔ ایسے کیسے وہ تجھے چھوڑ کر جا سکتی ہے؟ نوید نے تسلی دی۔ ابھی تو تجھے زندگی شروع کرنی ہے۔ زندگی تو میری باسم علی نے ختم کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس نے نگاہ پھر اٹھائی، آئی سی یو کے گلاس وال پر ٹکا دی۔ کسی کے ختم کرنے سے زندگی ختم نہیں ہوتی، اور اوپر بچانے والا بیٹھا ہے نا، تو دیکھنا وہ آبگینہ بھابی کو زندگی بخشے گا، کیونکہ اتنی لوگ اس کی زندگی کی دعا مانگ رہے ہیں۔ فواد نے سب کو ہی دیکھا جو سر جھکائے فکر مند دل میں آبگینہ کے لیے دعا کر رہے تھے۔ یہ سب کی دعاؤں کا ہی اعزاز تھا کہ آبگینہ نے آنکھیں کھول دی۔ سب کو سامنے دیکھ کر وہ خواب کسی کیفیت میں آ گئی۔ شکر ہے میرے مالک کہ تم نے آنکھیں تو کھولی۔ عالیہ بیگم نے اس کا چہرہ چوما۔ تیمور علی نے اپنی بیٹی کے ہاتھ چوم لیے۔ باری باری سب ہی مل گئے۔ باسم ابھی تک اندر نہیں گیا تھا۔ باسم جاؤ، آبگینہ تمہارا پوچھ رہی ہے۔ بڑے بھیا کس منہ سے جاؤں؟ اپنی بہن کا میں خود دشمن ہو گیا، جسے کبھی میں نے کوئی تکلیف نہ دی، آج وہ میری وجہ سے اس حال میں پہنچ گئی۔ اس کی ندامت سے آواز پھینک رہی تھی۔ بڑے بھیا نے اسے گلے سے لگا لیا۔ غصہ جو ہوتا ہے نا، وہ سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے۔ سب غلط فہمی میں ہوا، تم جاؤ ورنہ وہ خود کو مجرم سمجھے گی۔ انہوں نے اسے تسلی دی۔ باسم نے ساری ہمتیں مجتمع کی تھی، ارشد بھی نہیں تھا، اور یہی موقع تھا کہ وہ آبگینہ سے اکیلے میں مل لے۔ وہ شرمندہ سا اندر آیا تو چہرے پر تو حزن و ملال بھی تھا۔ آبگینہ نے اسے دیکھ لیا تھا۔ باسم بھائی، اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ آبی، وہ سر جھکاتا لب کچلتا ہوا اس کے بیڈ کے قریب آیا۔ آبگینہ اپنے بھائی کو روتا دیکھ کر تڑپ ہی گئی، اٹھنے کی کوشش کی۔ مجھے معاف کر دو آبی، میں اتنا سفاک بن گیا کہ بالکل بھی تمہاری حالت کی جانب دیکھا ہی نہیں، مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کے پیروں پر سر جھکانے لگا۔ نہیں باسم بھائی، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اٹھیں۔ تکلیف سے وہ رک گئی۔ ہاتھوں میں ٹرپ کی سوئیاں لگی تھیں۔ میں بہت برا ہوں، اپنی بہن کو اذیتیں دی نا؟ اس نے آبگینہ کو لٹایا۔ نہیں میں بری ہوں، آپ سب کا اعتماد توڑا، آپ سب کو حقیقت سے لا علم رکھا، کتنی بری ہوں نا؟ وہ بھی رونے لگی۔ بھائی پتہ ہے، میں سوچتی تھی کہ اگر کبھی آپ کو یہ سب پتہ چلا تو آپ خود پر کنٹرول نہیں رکھ پائیں گے، بس اسی وجہ سے میں کچھ نہیں بتا پائی۔ وہ بھی خود کو قصوروار کہہ رہی تھی۔ اب دلوں سے بدگمانیاں اور غلط فہمیوں کو دور کرنا تھا۔ باسم نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ کتنی کمزور اور زرد سی ہو گئی تھی۔ تم ٹھیک ہو جاؤ، پھر دیکھنا میں ہاتھ جوڑ کر ارشد سے معافی مانگوں گا۔ بھائی میں آپ کا وقار بھی کھونا نہیں چاہتی، آپ بڑے ہیں، میں آپ کی طرف سے ان سے معافی مانگوں گی۔ وہ اپنے بھائی کی عزت کا خیال کرتی تھی۔ معافی مانگنے سے کوئی شان میں کمی نہیں آتی، اور نہ بڑا چھوٹا ہوتا ہے، لیکن میری ہی اتنی بڑی غلطی تھی ارشد پر، میں نے ہی ہاتھ اٹھایا۔ اس نے تو کبھی ہاتھ تو کجا، کبھی الٹی سیدھی گالی تک نہ دی۔ وہ ارشد کی شرافت کا بھی قائل ہو گیا تھا۔ آبگینہ کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ اس کے بھائی نے کتنی جلدی معتبر کر دیا تھا۔ کاش اگر وہ پہلے بتا دیتی تو شاید حالات اس نہج تک نہ پہنچتے، مگر ایسے حالات ہو کر ہی تو وہ ارشد کے قریب ہوئی تھی، ورنہ اسے ضم تھا کہ وہ کبھی ارشد سے محبت کر ہی نہیں سکتی۔ باسم نے اس کی تیمارداری اور دلجوئی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ آبگینہ کی نگاہیں ارشد کی منتظر تھی، جو ایک بار بھی اس کے سامنے نہیں آیا تھا، جبکہ عالیہ بیگم بتا رہی تھی کہ جب وہ بے ہوش تھی مستقل تمہارے پاس ہی تھا۔ وجاہت ولا سے بھی سب اسے دیکھنے آتے رہتے تھے، پھر وہ 1-2 دن ہاسپٹل میں رہ کر شفٹ کر دی گئی۔ روحا ریتا تو اسی کے پاس آ گئی تھی۔ اس نے جانا تھا ان 20-25 دنوں میں کہ اس کی زندگی میں وہ کیا تھی، اور جب وہ بے ہوش تھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر جا رہی ہو، لیکن یہ اس کی محبت کی آنچ ہی تھی کہ وہ آ گئی تھی۔ جب محبت ہو جاتی ہے تو صرف دل یہی کرتا ہے کہ اس کی محبت کو محسوس کرے، اور جو محبت کرا وہ اظہار
کرتا جائے۔ آپ گنا کے الفاظ اس کی سماعتوں میں گونج رہے تھے۔ میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ یعنی وہ اس سے اتنی محبت کرتی تھی کہ اسے دنیاوی جدائی گوارا نہیں تھی، بلکہ وہ ابدی جدائی کو گوارا جان رہی تھی۔ محبت میں انسان جان سے بھی گزر جاتا ہے۔ ارشد کو خود پر رشک آنے لگا، وہ اس کے لیے اتنی اہمیت رکھتا ہے۔ آپ گنا، آج میں بھی یہ اعتراف کرتا ہوں کہ تم دھیرے دھیرے میری زندگی میں اہم بنتی گئی ہو۔ میں تم سے چاہ کر بھی نفرت نہ کر سکا۔ وہ آپ گنا کو سوچے ہی جا رہا تھا، پھر یکدم وقت گزرنے کا احساس ہوا تو دیکھا 8 بج رہے تھے۔ آفس سے جلد ہی آ گیا تھا، اٹھا، بات لیا، بلیک سیٹ اور ہاف وائٹ شرٹ میں بلیک پینٹ اور ہاف وائٹ شرٹ پہ نکھرا نکھرا چہرے پر ایک مسکراہٹ مبہم سے سجائے نیچے آ گیا۔ دیکھا تو پورے گھر میں خاموشی تھی، البتہ دادا جان لاؤنج میں بیٹھے نیوز چینل دیکھ رہے تھے۔ اس نے کنکھیوں سے انہیں دیکھا، وہ بھول کر بھی انہیں کبھی مخاطب نہ کرتا تھا۔ بچپن سے ایسی بات اس کے دل میں پڑی تھی کہ وہ ان سے دل صاف نہ کر پائے۔ دادا جان نے نگاہ اٹھائی، وہ سمجھ گئے کہ ان سے پوچھے گا تو نہیں۔ ارے اٹھ گئے تم؟ عالیہ شاید اندر تھی، وہ اس سے دیکھ کر چلی آئی۔ وہ تھوڑی دیر سو گیا تھا، جیسے ہی آنکھ کھلی تو اٹھا۔ وہ کچن کی سمت بڑا، کچھ بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی۔ فریج کھولا، کاؤنٹر پر رکھی پتیلیاں کھولی۔ تم بیٹھو، میں تمہیں دیتی ہوں کھانے کو۔ عالیہ بیگم نے اس کے شانے پر تھپکی دی اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سارے لوگ ہیں وہاں؟ کہاں؟ اور یہ روحا ریتا جب میں آیا ہوں دونوں نظر تک نہیں آئی۔ وہ سٹول کھینچ کے بیٹھ گیا۔ اسکول سے آ گئی تھی، آپ گنا نے فون کر کے دونوں کو بلا لیا۔ محب چھوڑ کے آیا ہے اور اب سارے گئے ہیں، آپا بھی وہاں گئی ہیں۔ وہ کباب فرائی کرتے ہوئے اسے تفصیل سے بتا رہی تھی۔ آپ کی بہو کی طبیعت اب کیسی ہے؟ وہ کچھ جھجک کے پوچھا۔ بیٹا وہ بیوی ہے تمہاری، حال چال فون پر پوچھ سکتے ہو اور جا بھی سکتے ہو وہاں۔ مجھے نہیں جانا وہاں۔ اڈسلی ہٹ دھرمی اوت کرائی، وہ باسم کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ کب تک نہیں جاؤ گے؟ ڈبل روٹی کے سلائس فرائی کیے۔ پھر آپ گنا کو لے کے نہیں آؤ گے؟ آپ لوگ لے آئیے۔ ارشد بیٹا بہت ہو گیا، غصہ ختم کرو۔ آپ گنا پہلے ہی اتنی پریشان ہے، پتہ تیری وجہ سے ایک بار بھی تو اس کے سامنے نہیں کیا۔ ہاسپٹل میں بھی باہر سے آ گیا جبکہ وہ بے ہوش تھی تو اس کے سامنے سے نہیں ہٹ رہا تھا۔ ارشد نے جھیم کر لب بھینچ لیے۔ دل کا تو حال تو اس کے چہرے پر لکھا تھا۔ آپ گنا کے لیے اس کی کیسی فیلنگز ہیں؟ آپ تو شرمندہ کر دیتی ہیں۔ بیوی ہے میری، کھسیا گیا۔ یہی تو کہہ رہی ہوں، بیوی ہے تیری، اور یہ ضروری ہے کہ اسے تھوڑی تسلی تو دے اپنی طرف سے۔ وہ اب بھی تجھ سے ڈری ہوئی ہے۔ سینڈوچ اس کے آگے رکھے، چائے بھی ساتھ ہی انہوں نے بنا کے رکھی۔ اب کیوں ڈر رہی ہے؟ ہمیں تو ڈرا کے اس نے رکھا ہوا ہے، زومانی انداز میں بولا۔ کچھ بھی، اب باری تیری ہے، اسے یقین دینا، اعتماد دینا اور کچھ محبت کے جملے بولنا۔ مجھے نہیں آتے یہ جملے بولنا، وہ تیزی سے بولا۔ شادی کر لی، محبت ہوگی، لیکن میرے بیٹے کو محبت کے جملے نہیں بولنے آتے۔ انہوں نے اس کے بال بگاڑے۔ ارشد نے جھیم کر مسکراہٹ روکی۔ اب وہ انہیں کیسے بتائے کہ محبت کا مظاہرہ تو اس کا ایسا ہوگا کہ خدا آپ گنا نے بھی تصور نہ کیا ہوگا۔ وہ سینڈوچ اور چائے سے لطف اندوز ہو رہا تھا اور زندگی بھی اس کی سنور گئی تھی، کتنا ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ یہ ازمیر کہاں ہے؟ ازمیر؟ ارے ہاں، وہ لڑکی تھی نا، کیا نام تھا؟ فلورنس۔ اس کی دادی کی وفات ہوگی۔ اچھا کب؟ وہ چونک گیا۔ ازمیر بتا رہا تھا، انہوں نے بتایا۔ امی یہ ازمیر کو آپ روکتی نہیں، یہ فلورنس سے نہ ملا کرے؟ مجھے تو خبر نہیں کہ وہ ملتا ہے۔ وہ بھی سوچ میں پڑ گئی۔ 2 دن پہلے ہی تو ازمیر نے انہیں بتایا تھا کہ اسے ایک لڑکی پسند آ گئی، بس آپ کو بات کرنی ہوگی، لیکن انہوں نے بہت پوچھا کہ ہے کون، مگر بتایا نہیں۔ آ جائے ازمیر، پوچھوں گی۔ انہوں نے یکدم ہی یاد آ گیا تھا۔ ابھی تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے اس کی تیاری کو ستائشی ہی دیکھا جب موبائل پر کال چیک کر رہا تھا کہ کس کی آئی ہے، کب سے سائلنٹ پر تھا۔ کوئی فلائٹ ہے 10 بجے، کوئی کلائنٹ ہے 10 بجے کا ٹائم دیا تھا، ہوٹل میں میٹنگ ہے، اس نے بتایا۔ پھر اس کا ارادہ کچھ شاپنگ کا بھی تھا۔ واپسی پر چکر لگا کے آ جانا آپ گنا کی طرف، ساتھ ہی ہدایت دی۔ سوری، خاصا اصول پسند ہوں، وہاں تو بالکل نہیں جاؤں گا۔ ضدی اور مضبوط اٹل لہجہ تھا۔ عالیہ بیگم تعصب سے سر پکڑ کر رہ گئی۔ آپ فکر نہیں کریں، آپ کی بہو کی طرف سے میں غافل نہیں ہوں، مگر ایسا بھی اس کے لیے بے چین نہیں ہوں کہ وہاں پہنچ جاؤں۔ وہ یہ کہتا ہوا نکل گیا۔ عالیہ بیگم کو اب بھی اس کی جانب سے فکر تھی، کیونکہ وہ اپنے دل کی بات کم ہی کبھی شیئر کرتا تھا، مگر انہوں نے تو شروع سے ہی اسے اپنے قریب رکھا تھا، وہ کچھ ان سے شیئر کر لیتا تھا۔ تمہارے بھائی کی نا ناک بہت اونچی ہے، ذرا سا احساس نہیں کہ میں مرتے مرتے بچی ہوں، فون تک نہیں کیا۔ آپ گنا کو ارشد کی سرد مہری اور لا تعلقی پر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے تو اظہار تک کر دیا تھا، مگر ارشد پر تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ بھائی مصروف ہی بہت رہنے لگے ہیں۔ روحا کو بھی افسوس ہوا۔ ان کی مصروفیت صرف آفس تک ہوتی ہے۔ ایسا کرتے ہیں، ہم ان کے موبائل پر کر لیتے ہیں۔ ریتا کو فوراً خیال آیا۔ ٹھیک ہے، میں محب بھائی کو فون لے کر آتی ہوں۔ روحا کمرے سے نکل گئی۔ آپ گنا فریش ہونے اوپر آئی تھی، کیونکہ سارے ہی لوگ اس سے ملنے آئے تھے۔ مسرت بیگم نے کہا کہ ذرا ٹھیک طرح سے آئے۔ جی بھائی، ہم تو بھابھی کے پاس ہیں، وہ بات کرتی ہوئی اندر آئی۔ آپ گنا اپنے بالوں میں برش چلا رہی تھی۔ ارشد کا نام سنتے ہی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ مسکراہٹ نے نازک ہونٹوں کو چھو لیا۔ بھابھی اب تو ٹھیک ہے، آپ سے ناراض ہو رہی ہیں، اپنی بھابھی سے کہو اپنی ناراضگی اپنے پاس رکھے۔ ارشد نے بے ساختہ کہا تھا۔ آپ گنا کے کان سے روحا نے موبائل لگا دیا۔ بھائی میں نے بھابھی کے کان سے لگا دیا ہے۔ شرارتی لڑکی، تم فون بند کرو۔
ارشد فکر مند ہو گیا کہ آبگینہ نے اس کی یہ بات سن لی ہوگی۔ بھابھی سے تو بات کریں، اپنے بھائی سے کہو وہ بھی اپنی ناراضگی اپنے پاس رکھیں، مجھ پر کیا روپ ڈالتے ہیں۔ آبگینہ کو افسوس ہی ہو رہا تھا کہ وہ ابھی تک پیسہ ہی تھا، ورنہ وہ تو سمجھی تھی کہ شاید اس کی سوچوں میں میرا گزر ہونے لگا ہو۔ جلدی تیار ہو کے وہ نیچے آ گئی۔ ایک محفل ہی جمی تھی۔ وجاہت ولا سے دادا جان کمال احمد اور عالیہ بیگم نہ تھے، وہ بھی تو نہ تھا۔ وہ اداس سی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ باسم نے اسے گمسم دیکھا تو پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ کچھ نہیں ہوا، وہ مسکرائی۔ اوہ ہو، ان کی یاد آ رہی ہے نا؟ وہ اسے شوق سے لہجے میں بولتے ہوئے چھیڑنے لگا۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ امی اور ابو بھی نہیں آئے؟ سارے اگر ادھر آ جاتے تو گھر میں کون رہتا؟ وہ شانوں پر ہاتھ رکھ کے اسے سمجھا رہا تھا۔ راشیہ بھی مسکراتی ہوئی حال کمرے میں آ گئی جبکہ سارے لوگ ڈرائنگ روم میں تھے۔ گھر میں ایک رونق ہی لگی تھی۔ ہماری آبگینہ آج کتنی پیاری لگ رہی ہے نا؟ راشیہ نے بھی کھلے دل سے تعریف کی۔ اچھا ذرا بنائیے نہیں مجھے، کیونکہ مجھے شروع سے آپ دونوں ہی ساتھ ساتھ پیارے لگتے ہیں، اور پھر میرے بھائی ایسے ہی آپ کے پیچھے دیوانے نہیں ہوئے؟ مجھ سے پہلے آپ کے متعلق بات کی تھی۔ آبگینہ نے ان دونوں کا دھیان خود پر سے ہٹایا اور ان کے پیچھے لگ گئی۔ دونوں ہی ہنسنے لگے۔ ویسے راشیہ بھابی، کتنے دن ہیں مجھے اپنے بھائی کے بچوں کی پھپھو بننے میں؟ وہ مانی خیزی سے بولی۔ بدتمیزی نہیں کرو، وہ شرما ہی گئی۔ باسم نے راشیہ کے شرمائے چہرے کو بغور دیکھا جو کچھ دنوں سے کتنی کھلی کھلی لگنے لگی تھی۔ میرے خیال میں چلتی ہوں۔ باسم کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا۔ سنبل بھابی نے تو اس کو آواز دی، نانی اماں بلا رہی تھی۔ ہاں تو دلہن کب گھر آؤ گے؟ کیونکہ میرا بھی ارادہ جانے کا ہو رہا کچھ دنوں میں۔ عزیز بانو نے گلابی کپڑوں میں ملبوس دیکھا جو سر جھکائے ہوئے تھی۔ ایسا کرتے ہیں کل آپ سب ہماری طرف ڈنر کر لیں تاکہ پھر آپ کی نا آپ کے ساتھ ہی چلی جائے گی۔ تیمور علی نے یکدم ہی کہا، کیونکہ شاید اسی طرح ہی آ جائے۔ ارے اتنا کچھ ابھی کھا تو لیا ہم نے۔ پھپھو یہ تو آپ آبگینہ کو دیکھنے آئی تھی، کوئی ویسے تو نہیں کھایا؟ تیمور علی بھی انہیں پھپھو ہی کہتے تھے۔ مجھے تو یہ خوشی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، ورنہ تو دلہن کی حالت بہت خراب تھی۔ عالیہ تو بہت فکر مند تھی، وہ گویا ہوئی۔ سب کا یہ ذکر ہو رہا تھا، اگر نہیں ہو رہا تو اس کا جس کی سماعتیں منتظر تھی۔ وہ ایسا کیوں ہو گیا تھا؟ کیوں کر انا کا جھنڈا لیے ہوئے تھا۔ ارشد کمال، تم نے مجھے کہیں کا نہیں رکھا، میں تمہاری منتظر ہوں۔ صرف ایک بار مجھے خود سے تو پکار کر، تو صرف ایک بار اپنا یقین دے دو، میں تمہارے قدموں میں بیٹھ جاؤں گی، تمہاری ساری محرومی مٹا دوں گی، تمہیں ہر طریقے سے منا لوں گی۔ میں ایک بار پکار لو، خود سے مجھے میری نظروں میں معتبر کر دو۔ سارے معاملے خود ہی سلجھا لیا، ہمیں اب خبر دے رہا ہے؟ عالیہ بیگم نے اس کا کان پکڑا، وہ ہنس رہا تھا۔ پھپھو جب سلجھا لیا سنوار لیا تو آپ سب کو جب ہی تو بتا رہا ہوں۔ امی وہ لڑکی اس قابل نہیں۔ ارشد کو تو یقین نہیں آ رہا تھا۔ تمیز سے تمہاری بھابھی بننے والی ہے، ازمیر نے ٹوکا۔ ازمیر ہوش میں تو ہو تم؟ وہ نان مسلم لڑکی، نانی اماں کتنا سنائیں گی اور ماموں جان کے جوتے پڑیں گے۔ کون کہتا ہے نان مسلم ہے؟ ارے پکا مسلمان بنایا میں نے، مجھے اپنے جذبوں پر یقین تھا، جب ہی تو آج وہ سرتابہ بدل گئی۔ واٹ؟ ارشد کو دوسرا جھٹکا لگا۔ عالیہ بیگم بھی گنگ رہ گئی۔ وہ ازمیر کی اتنی دن سے سرگرمیاں دیکھ تو رہی تھی، گھر میں بھی کم ہی ٹکتا تھا، اور پھر ارشد اور آبگینہ کا معاملہ بگڑا تو اس دوران تو وہ اس پر توجہ ہی نہیں دے پائی تھی۔ دیکھیں امی، اسے کیا بکواس کر رہا ہے؟ سنو، میں نے ایک بھٹکی ہوئی لڑکی کو بس راستہ بتایا، پھر اس کی دادی کی ڈیتھ ہوئی تو سمجھو وہ اور ہی نکھر گئی تھی۔ ازمیر تم جانتے ہو میرے پیچھے تھی، اکبر افندی کچھ بھی تو مخفی نہیں۔ پیچھے ہی تو تھی، لیکن تم نے کبھی دلچسپی تو نہیں دکھائی نا۔ پھر وہ اپنے جرم قبول کر چکی ہے، اس نے سچے دل سے اسلام قبول کیا ہے، وہ آہستہ آہستہ بتا رہا تھا۔ ایسے اسلام قبول کرنے والے کا پتہ نہیں ہوتا کہ کب پھر کوئی اور ان سے ٹکرا جائے۔ وہ تو مسلسل اس کی نفی کر رہا تھا۔ پھپھو آپ اس کی بات پر کان نہ دھرے۔ ازمیر تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ ارشد کو غصہ ہی آنے لگا۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا پھپھو، آپ کو ہی سب کو بتانا ہے، اور ممی ڈیڈی سے بھی بات کرنی ہے۔ وہ تو اپنے موقف پر ڈٹا ہوا تھا۔ مجھے اس لڑکی پر یقین نہیں ہے کہ وہ بدل جائے۔ ارشد بولتا ہوا نکل کے، پھر فلورنس کی حرکتیں اسے چھپی ہوئی تو نہ تھی۔ ازمیر نے عالیہ بیگم کو ساری بات سے بھی آگاہ کر دیا۔ پھر ازمیر کو جب وہ پسند تھی تو انہیں بھی اعتراض نہ تھا۔ عزیز بانو کو بھی بتا دیا، بات کرنی ہے افتخار احمد سے کہ کیا کرنا ہے۔ ازمیر کو جیسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سب کچھ اتنی جلدی سیٹ بھی ہو جائے گا۔ ارشد الگ سے ناراض ہی تھا۔ پھپھو تھینک یو، اس نے وہ پورے مسرت سے ان کے ہاتھ ہی چوم لیے، کیونکہ وہ افتخار احمد سے بھی بات کر چکی تھی۔ گھر میں گویا اتنے عرصے بعد خوشیاں ہی آ رہی تھی۔ ارے تھینک یو کی کیا بات ہے، شادی تو کرنی ہی تھی، پھر تم نے ایسا نیک کام کیا، ایک بھٹکی ہوئی روح کو سیدھا راستہ دکھایا، اور پھر اب ضروری ہے کہ اب تمہاری زندگی کا ہی ساتھی بننا چاہیے۔ وہ خوش تھی۔ ازمیر نے اتنا کچھ کرنے کے بعد ہی ان سے کہا تھا، دیکھو ارشد ناراض ہو گیا، اس کی ناراضگی دور کرنا میرا کام ہے۔ وہ مسکرایا۔ زندگی میں جب خوشیاں آتی ہیں تو غم ایسا لگتا ہے کہ کبھی تھا ہی نہیں، ورنہ کچھ ماہ پہلے تو بلکہ دنوں پہلے کتنی بے قرار اور بیزار سی زندگی تھی، نہ کوئی امنگ تھی نہ ہی خوشی، اور اب سب کچھ نکل کر واضح ہو گیا۔ آبگینہ، ازمیر بھائی کی شادی ہو رہی ہے، راشیہ کو خبر ملی تو اسے بتانے چلی ہے، جو شام میں سو کر اٹھی تھی، بتایا۔ اچھا اتنی اچانک؟ وہ بھی حیران تھی۔ ہاں سنو، پتہ ہے کس سے شادی کر رہے ہیں؟ وہ سرگوشی میں بولی۔ کس سے؟
ڈائننگ ٹیبل پر اپنا چائے کا مگ لے کر بیٹھی۔ فلورنس سے کیا؟ فلورنس سے وہ چلی گئی، لیکن راشیہ بھابی وہ تو کرسچن ہے۔ لیکن اب نہیں ہے۔ راشیہ نے پھر ساری بات اسے بتا دی، کس طرح ازمیر نے اسے دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ سب خبر اسے ملیحہ بھابی نے دی تھی۔ آپ گنا کو یقین نہیں آ رہا تھا، مگر اس پر ایک الجھن بھی سوار تھی کہ وہ خود دیوانگی کی حد تک ارشد کو چاہتی تھی۔ اچانک ہی ایسی اتنی بڑی حیران کن تبدیلی کیسے آ گئی؟ وہ گھر بھی نہیں جا رہی تھی، طبیعت بھی اس کی ٹھیک تھی، مگر وہ ارشد کی آمد کی منتظر تھی۔ وہ خود ہی سے کب آنے کو کہتا ہے، حالانکہ سبھی اسے لے جانا چاہ رہے تھے۔ تم ایسا کرو، گھر چلی جاؤ۔ مسرت بیگم اس کی بے چینی پر گویا ہوئی، جو ڈور بیل تو کبھی ٹیلی فون کی بیل پر چونک چونک جاتی تھی۔ جب تک وہ نہیں کہیں گے کہ آ جاؤ، میں جب تک نہیں جاؤں گی۔ اسے بھی ضد سوار ہو گئی۔ یہ بے وقوفی بھول کر بھی نہیں کرنا، عقل سے کام لو، سب کچھ سیٹ ہو گیا تو تم یہ فضول کی ضد کر کے بیٹھ جاؤ۔ انہیں اس کی بات پسند نہ آئی۔ سنبل بھابی ماس کو کچھ کھلا رہی تھی، بھوک کی وجہ سے تنگ کر رہا تھا، ڈائننگ ٹیبل میں لے آئی تھی۔ تمہارے میاں نے نہیں بھیجا تھا تمہیں یہاں؟ باسم کے ساتھ آئی تھی، اسی کے ساتھ چلی بھی جاؤ۔ امی یہ کیا بات ہوئی؟ کچھ تو خیال کریں، ایک بار بھی مجھے دیکھنے نہیں آئے، فون پر بھی طبیعت نہیں پوچھی۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ تمہارے بھائی کا کارنامہ ہی ایسا تھا کہ وہ اب بھول کر بھی یہاں قدم رکھنا توہین ہی سمجھے گا۔ نہ اشد اس گھر کا داماد ہے اور دامادوں کی عزت دی جاتی ہے، انہیں بے عزت نہیں کیا جاتا۔ طنز سے ہی کہا، کیونکہ باسم آفس سے آ گیا تھا اور امی کی بات بھی سن رہا تھا۔ باسم بھائی شرمندہ ہے تو اور کیا چاہیے انہیں؟ سب نے ہی بتا دیا، پھر بھی ذرا خیال نہیں کر رہے کہ بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ وہ باسم کے سامنے کوئی ایسی بات کرنے سے ہی گریز کر رہی تھی کہ وہ مزید خود کو مجرم سمجھے۔ زیادہ دماغ خراب نہ کرو اور چلی جاؤ۔ امی ہاں میں چلی جاؤں گی، وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ مصروف ہیں۔ آپ گنا نے جلدی سے ٹریک چینج کیا تاکہ باسم کچھ اور ہی نہ سمجھ لے۔ اگر وہ مصروف ہے تو خود چلی جاؤ، گھر میں ازمیر کی شادی کا سلسلہ ہو رہا ہے، عالیہ بتا رہی تھی۔ جی جی مجھے پتہ ہے۔ وہ باسم کو گہری سوچ میں مبتلا دیکھ چکی تھی، مگر باسم اس وقت چپ ہی تھا۔ وہ اٹھ کر اندر ہی چلا گیا۔ باسم بھائی نے بھی ہونا نقل آ رہی۔ ارشد بھی بس تھوڑی جی عقل پھاڑ لے۔ بھابی باسم بھائی نے کیا سن لیا؟ اس نے سرگوشی میں سنبل بھابی سے پوچھا۔ لگ تو رہا ہے ایسا ہی ہے، وہ تائید کرنے لگی۔ آپ گنا فکر ہی ہو گئی کہ باسم کہیں کچھ الٹا سیدھا نہ سوچ لے، اور اپنے بھائی کی بھی عزت برقرار رکھنا چاہتی تھی، لیکن یہ بھی دعا تھی کہ ارشد اور اس کی صلح بھی ہو جائے۔ ارشد کو تو یہ بے چینی تھی، غصے کے ساتھ فلورنس کی عقل جا کر ٹھکانے لگائی کہ اب وہ کون سا کھیل کھیل رہی ہے کہ ازمیر کو اپنی اداؤں کے جال میں پھانس لیا۔ سب کچھ ہی اتنی جلدی طے کر لیا کہ وہ اب کچھ بول بھی نہیں رہا تھا۔ تو کمال احمد نے ڈانٹ دیا۔ افتخار ماموں اور مامی نے بھی رضامندی دے دی کہ جب ان کے بیٹے کی پسند ہے تو اور کیا چاہیے۔ ازمیر نکاح کرنے کے 15 دن بعد کینیڈا روانہ بھی ہو جائے گا، کیونکہ وہاں جا کر ہی فلورنس کے ویزے کا اسے کرنا تھا۔ عالیہ بیگم تو فلورنس کی بہت تعریفیں بھی کر رہی تھی کہ بالکل وہ مشرقی بن گئی ہے، نماز وغیرہ کی بھی پابند ہو گئی ہے، قرآن کی تعلیم بھی وہ لے رہی تھی۔ ارشد کو جانے یہ سب ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ ایسی لڑکی جو جائز ناجائز کے فرق کو بھی نہیں جانتی، وہ اتنی مذہبی کیسے ہو گئی۔ کتنے ہی دنوں سے اسی تذبذب کا شکار تھا کہ فلورنس سے ملے تو کیسے؟ اکیلے بھی نہیں جا سکتا تھا، آپ گنا بھی نہیں تھی، ورنہ اسے ساتھ لے جاتا۔ کوئی بھی شک کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، خاصا محتاط بھی تھا۔ وہ کوشش کرتا تھا۔ اس نے وال کلاک پر نگاہ ڈالی، 6 بج رہے تھے۔ آفس سے وہ نکلنے ہی والا تھا کہ آپ گنا کے موبائل کا نمبر پریس کرنے لگا، مگر اسی وقت باسم نوک کر کے اندر آ گیا۔ ارشد کے چتون تیکھے ہوئے اور ناگواری بھی واضح تھی۔ باسم کے انداز اور نگاہوں میں شرمندگی اور ندامت واضح تھی۔ اب کیا دھمکی دینے آئے ہیں باسم علی؟ لہجے میں طنز اور کاٹ تھی۔ باسم جذبت سا اس پر ایک نگاہ ڈال کر رہ گیا، جبکہ وہ اپنی ریوالونگ چیئر کو دھکیل کر ہی کھڑا ہو گیا۔ ارشد ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔ آواز میں بھی نرمی تھی۔ دیکھیے باسم علی، اگر آپ اب بھی مجھے کوئی دھمکی دینے آئے ہیں جبکہ آپ کی بہن ابھی آپ ہی کے گھر میں ہے، یہ میری شرافت ہے جو میں نے ابھی تک حد تک عزت کا دعویٰ دائر نہیں کیا۔ وہ درشت لہجے میں گویا ہوا۔ باسم اور خود کو ندامت کی عمیق گہرائیوں میں گرتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ یہ بات تو بالکل درست تھی کہ ارشد نے ابھی تک کوئی جوابی کارروائی نہیں کی تھی، اور ہاسپٹل میں بھی اس سے کوئی ترش روی کا رویہ نہ رکھا تھا۔ ارشد آئی ایم سوری، میرے پاس معافی کے وہ الفاظ تک نہیں ہیں جو ادا کروں اور تمہارا دل میری طرف سے صاف ہو جائے۔ باسم علی، زخم دے کے مرہم لگانے کی یہ بھی کوئی چال تو نہیں ہے آپ کی؟ کیونکہ وہ وار تو آپ کا خالی تھا، جو دوسرا طریقہ سوچا اپنی بہن کو مجھ سے الگ کرنے کا۔ تنزیہ اور استہزائیہ لفظ وہ بول رہا تھا۔ باسم لب بھینچ کر رہ گیا۔ ارشد کا حق بنتا تھا اس پر غصہ کرے، اسے برا بھلا کہے، اس نے کون سا اس کے ساتھ اچھے الفاظ میں بات کی تھی۔ ارشد میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں بہت شرمندہ ہوں، مانتا ہوں میں نے شروع سے ہی تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اپنی بہن کی محبت کے آگے میں یہ تک بھول گیا کہ میری بہن جو کہہ رہی ہے وہ سب سچ ہے۔ پلیز بس کریں، آپ کا یہ انداز بالکل سوٹ نہیں کرتا۔ جائیے، میری جانب سے آپ کو کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کی بہن ہے، آپ کے پاس سے رکھیے سنبھال کے اور جتاتے رہیے محبت۔ پلیز ارشد کچھ تو سن لو صفائی میں۔ وہ تو بکھلا ہی کیا۔ سوری، میں نہ صفائی دیتا ہوں نہ ہی سننا پسند کرتا ہوں، کیونکہ میرا امیج تو آپ کی نظروں میں خراب ہی ہے، کیونکہ میں لوز کریکٹر ہوں، آپ کی بہن پر تشدد تک کرتا ہوں۔ وہ تاک کر وار کر رہا تھا۔
خدا گواہ ہے آپ گینا نے تمہارے متعلق کبھی بھی نہ برے الفاظ کہے، نہ وہ سنتی تھی۔ جب بھی تو دیکھو اپنے جان چھڑکتے بھائی تک سے ناتا توڑنے کو تیار ہوگی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ موت کو گلے لگانے چلے گی۔ وہ ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کے بول رہا تھا، جبکہ وہ اپنے اندر کے انتشار کو دانتوں میں روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارشد، میں ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے آگے، پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے سب غلط فہمی میں ہوا۔ مجھے فلورنس نے تمہارے متعلق غلط ہی بتایا، اور اب جب کہ تم بھی جانتے ہو وہ بدل گئی ہے، یہ بھی مجھے آپ گینا نے بتایا۔ اس نے ارشد کے شانے پر تھکے تھکے انداز میں ہاتھ رکھا، چہرے پر استحمال، ندامت، فکر سب ہی جھلک رہا تھا۔ ارشد بھی کچھ خفیف سا ہو گیا کیونکہ باسم نے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ پلیز آپ یہ سب نہ کریں۔ وہ پشت پھیر کے آگے بڑھا۔ مجھے معاف کر دو یار، تم یہ نہیں سمجھنا کہ یہاں بھی میں خود غرض ہوں، اپنی بہن کی وجہ سے ایسا کر رہا ہوں۔ باقی ارشد میں غلط تھا، اگر تم سے میری بہن کی شادی نہ بھی ہوئی ہوتی پھر بھی میں تم سے ایسے ہی معافی مانگتا۔ اس نے جھٹ کہا، وہ یہ نہ سمجھ لے کہ آپ گینا کی اپنی بہن کی وجہ سے اسے معافیاں مانگ رہا ہے۔ میں تو یہ حیران ہوں کہ آپ گینا نے تمہارے ہی گھر میں جا کر، پلیز میں ماضی کی کوئی بات دہرانا نہیں چاہتا۔ اس نے اسے بولنے سے باز رکھا۔ باسم لب دانتوں میں دبا کے رہ گیا۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ بھی واضح نہیں کرنا چاہتا کہ وہ بھی مفاہمت چاہتا ہے، وہ بھی آپ گینا کے لیے بے چین ہے، جسے دیکھے ہوئے بھی ایک ماہ ہونے والا تھا۔ آج تو وہ ساری انا بلائے طاق رکھ کر اسے لینے بھی جانا چاہ رہا تھا، مگر یہاں اس کا بھرم ہی رہ گیا کہ باسم اس سے پہلے ہی آ گیا۔ یہی کہ تم آ جاؤ، آپ گینا تمہاری منتظر ہے، چھپ چھپ کے روتی ہے، لیکن میرے سامنے نہیں۔ میں نے اسے ہر وقت تمہارے ہی باتیں کرتے سنا ہے۔ ارشد کی سماعتیں کیا سن رہی تھی، وہ اس کے لیے بے چین ہے، اسے ہر لمحہ یاد کر رہی ہے، اس کے اظہار سن رہا تھا، لیکن ابھی تک اس نے اپنے جذبے اشکار نہ کیے تھے۔ اگر تم نہیں آ سکتے تو کوئی بات نہیں، اگر تمہاری اجازت ہو تو آپ گینا کو تمہارے گھر چھوڑ جاؤں۔ باسم نے اس کی خاموشی کو نفی میں ہی محسوس کیا۔ وہ پسماندہ اور شکست خوردہ سی آواز میں بولا، ہاں نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ وہ چونک گیا، پھر باسم کی شرمندگی پر اسے ترس آنے لگا۔ وہ اتنا بھی شفاق اور بے رحم نہیں تھا کہ اپنے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے شخص کو اگنور کر دے۔ جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے تھا؟ آپ گینا کی محبت نے اس پر بھی تو یہ تبدیلی کی تھی کہ وہ مثبت سوچنے لگا تھا۔ میں خود آؤں گا۔ تھینک یو ارشد، تم نے آج مجھے میری ہی نظروں میں گرنے سے بچا لیا۔ وہ پورے مسرت سے کہتے ہوئے ارشد سے ہاتھ ملایا، جس نے بلا حیل و حجت کے ملا لیا۔ تم بہت اعلیٰ ظرف ہو، آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا، یہی کافی ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ میں نے آپ کی بہن سے تمام تر سچائیوں اور دل کی صداقت سے یہ رشتہ جوڑا تھا۔ میں مانتا ہوں طریقہ میرا غلط تھا، جس کی تلافی شاید نہ ہو سکے، مگر یہ سب میں نے آپ گینا کے اس قدم کی وجہ سے کیا تھا۔ وہ بھی اپنی غلطی کا اعتراف کرنے لگا۔ خیر جو بھی ہے، لیکن تم نے ہماری عزت ہی رکھی، کیونکہ آپ گینا سے تم نے شادی بھی طریقے سے ہی کی۔ ہم خاندان والوں کے سامنے نگاہ تو نہیں جھکا سکتے۔ آئی ایم سوری، ارشد نے بھی سر جھکا کے کہا۔ اوکے۔ باسم نے دونوں شانوں پر اس کے ہاتھ رکھا۔ باسم کے جانے کے بعد اس نے گھر ہی جانے کا سوچا۔ آپ گینا کا کال بھی وہ سوچ رہا تھا کہ گھر سے ہی کرے گا۔ بابا، ہمیں جمال انکل کی طرف چکر تو لگانا چاہیے نا، بڑے بھیا نے تیمور علی سے کہا۔ ڈنر سب ساتھ ہی کرتے تھے، اس وقت سب موجود تھے۔ آپ گینا نے پہلو بدلا۔ جانا تو پڑے گا، آپ کمال احمد کی بیگم کے بھتیجے کی شادی بھی ہے، اسی بہانے مبارکباد بھی دے دیں گے۔ پانی کا گلاس اٹھا کے پینے لگے۔ آپ گینا کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں۔ بڑے بھیا نے گمسم بیٹھی آپ گینا پر نگاہ ڈالی، جو اسپاٹ چہرے کے ساتھ ہی تھی۔ سوری، آج تو نہیں، میری کچھ طبیعت خراب ہے۔ آپ گینا، زیادہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں، تم خود بھی جا سکتی ہو۔ مسرت بیگم کو اس کی یہ اکڑ اور ضد ہی لگی۔ رہنے دیں امی، اس کی مرضی ہوگی تو چلی جائے گی۔ باسم نے ابھی تک کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ آج شام ہی ارشد سے مل کے آ رہا ہے۔ تم چپ رہو، یہ سارا فساد تمہاری وجہ سے ہوا۔ میری بیماری کا تم نے ایسا فائدہ اٹھایا کہ یہ نوبت آ گئی۔ مسرت بیگم نے اسے جھڑک دیا۔ وہ لب بھینچ کے رہ گیا۔ امی، اب بھائی کو کیوں کہہ رہی ہیں؟ مان تو لیا انہوں نے غلطی۔ آپ گینا کو اس پر ترس آ رہا تھا، جو اس سے جب بھی بات کرتا تھا معافیا مانگ کر شرمندہ کرتا تھا۔ تمہارے میاں کی جو اس نے بےزتی کی ہے، تھوڑا تو انہیں بھی سبق ملے نا۔ کیا سمجھتی ہے کہ میں ایسی گری پڑی تھی؟ آپ گینا کو ارشد کی تعلقی ہی رلا رہی تھی۔ بکو مت، شکر کرو کہ تمہارے سسرال والے اچھے ہیں، ورنہ تو کیا سے کیا کر دیتے ہیں لوگ۔ عالیہ اتنی اچھی کہ اس نے کتنا سنبھالا ہے تمہیں، انہوں نے سرزنش کے ساتھ شرمندہ بھی کیا۔ اچھا بھئی، آپ اب اسے اتنا ڈانٹیے تو نہیں۔ تیمور علی کو اپنی بیٹی پر پیار ہی آنے لگا۔ سر چڑھا کر ہی تو آپ سب نے دماغ خراب کیا ہے۔ بس کریں امی، آپ بھی پیچھے پڑ جاتی ہیں۔ باسم سے اس کی رونی صورت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اب یہ بچی نہیں ہے، شادی شدہ ہے، کیا بچوں کی طرح اس کا دل بہلاتے ہو؟ شروع سے آپ میرے پیچھے پڑتی ہیں، ڈانٹتی رہتی ہیں۔ نہیں جاؤں گی میں، انہیں ذرا خیال نہیں ہے کہ آ جائیں۔ روتی ہوئی وہ چیئر گھسیٹ کے اٹھ گئی۔ راشیہ نے متصافانہ سانس بھری۔ باسم اور بڑے بھیا فوراً اس کے کمرے میں پہنچ گئے۔ وہ گھٹنوں میں منہ دیے بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ یار باسم، یہ تو بالکل اسی طرح لگ رہی ہے جیسے اس کی شادی نہیں ہوئی۔ بڑے بھیا نے باسم کے شانے پر ہاتھ مارا۔ بہت شوق تھا نا آپ کو میری شادی کرنے کا، دیکھیں کیا انجام ہوا۔ انجام تو اچھا ہی ہوگا، کیوں ارشد میں کچھ کمی ہے؟ لگتا ہے بھائی وہ اب بھی کسی لڑکی کے چکر میں ہے۔ باسم نے آنکھ دبائی۔ خبردار جو ان کے بارے میں ایک لفظ بولا آپ نے، ان کے کردار کی گواہی میں دیتی ہوں کہ انہوں نے آج تک کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ ارشد کی برائی تو وہ سننا ہی نہیں چاہتی تھی، جھٹ باسم کی نفی کی۔ وہ گہکا لگاتے رہ گیا۔ آپ گینا خفیف سی ہوگی کیونکہ شرارتی انداز جو تھا دونوں کا۔
میاں سے ناراضگی ہے؟ باسم نے پھر چھیڑا۔ آپ گنا سنبل بھابی پکارتی ہوئی آگئی۔ خیریت تو ہے؟ بڑے بھیا نے پوچھا۔ روحا کا فون ہے، وہ فوراً ہی اٹھ گئی۔ سنبل بھابی کارڈ لیس ساتھ لائی تھی۔ بڑے بھیا اور باسم پھر سے بات کرتا چھوڑتے چلے گئے۔ ہیلو روحا، کیسی ہو؟ کان سے لگاتے ہی بولی۔ میں ہوں اشد۔ اس کی گمبھیر سحر انگیز آواز ابھری۔ آپ گنا تو خواب کی سی کیفیت میں آگئی کہ اس کا فون دل کی لے بدل گئی، چہرے پر سرخی ہی چھلکنے لگی۔ 15 منٹ بعد آ رہا ہوں، تیار ہو جانا، میں گاڑی میں ہوں گا، مس بیل تمہارے موبائل پر دوں گا تو آ جانا، موبائل آن رکھنا۔ چھوٹتے ہی بولا۔ آپ اندر نہیں آئیں گے؟ اندر تو میں آ چکا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ اس بار تمہیں بلا لوں۔ زومانی لہجہ تھا، وہ اس کی گمبھیرتا میں کھونے لگی۔ سنو، کہیں جانا ہے میرے ساتھ؟ مگر چند منٹ کے لیے ہی اندر۔ وہ تو بضد تھی۔ جتنا تم سے کہا ہے نا وہ کرو، موبائل آن رکھنا، سمجھی؟ کتنی دیر سے میں کر رہا تھا۔ کچھ برہم بھی ہوا۔ آپ گنا اپنا موبائل پیڈ پر ڈھونڈنے لگی۔ ارشد نے خدا حافظ کہے بغیر ہی فون رکھ دیا۔ مغرور انسان، بد دماغ آدمی، جانے کس بات کا غرور ہے؟ جان سے گزر رہی تھی جب بھی تو نہ پروانہ تھی کی وہ بڑبڑاتی ہی رہی۔ اگر نہیں جاؤں گی تو پھر کوئی نیا ہنگامہ ہوگا۔ بھناتی ہی رہی اور تیار بھی ہونا تھا صرف 15 منٹ میں۔ نیچے سب کو بتا دیا ارشد لینے آ رہا ہے، مگر یہ نہیں بتایا کہ کہیں اور لے جانے کے لیے۔ سنبل بھابی اور راشد نے تو چھیڑنا شروع کر دیا۔ گھر میں ازمیر کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھی۔ افتخار احمد اور مسز افتخار نے کہا کہ ان کی بہو کی بری میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ عالیہ بیگم پر ساری ذمہ داری تھی۔ جا کہاں رہے ہو؟ امی کسی سے ضروری ملنا، ہو سکتا ہے کہ میں رات کو گھر نہ ہوں، اس نے نگاہ چراتے ہوئے کہا، کیونکہ فلورنس کے گھر سے واپسی پر اس کا ارادہ اپنے فلیٹ پر جانے کا تھا۔ سنو، شرافت سے گھر آ جانا، کبھی فلیٹ پر نہ چلے جاؤ، دیر ہو جائے گی نا۔ وہ منمنایا۔ کچھ بھی ہو گھر آنا ہے تمہیں، انہوں نے حکم دیا۔ ارشد نے پھر زیادہ ضد نہ کی اور وہ نکل گیا۔ 8 بج چکے تھے۔ 5 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ گھر کے باہر تھا۔ مس بیل دی تو گیٹ کھلا۔ ڈارک پرپل سوٹ میں بالوں کو لپیٹے وہ سادہ سے سراپے میں تھی۔ اتنے دنوں بعد دیکھ رہا تھا مگر انداز میں ذرا بھی بے تابی اور بے قراری ظاہر نہ کی۔ آپ 5 منٹ کے لیے اندر تو آ سکتے تھے نا؟ گفکی دکھاتی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ ارشد اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا، وہ کڑ کے ہی رہ گئی، جواب تک نہ دیا۔ گاڑی سٹارٹ کر لیا۔ آپ گنا کو یہ اپنی توہین ہی لگی مگر ضبط کر لیا، اس لیے اس شخص کی عادت ہی ایسی تھی۔ گاڑی انجان راستوں سے ہوتی ہوئی جا رہی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اپارٹمنٹ کے آگے تھے۔ پارکنگ ایریا میں گاڑی پارک کی، وہ خود اترا اور آپ گنا کو بھی اترنا پڑا۔ اب دونوں پارکنگ ایریا کو عبور کرتے ہوئے لیفٹ سائڈ پر آ گئے۔ آپ گنا کے لیے جگہ نہیں تھی۔ وہ ارشد کے ساتھ مکانگی انداز میں چلتی جا رہی تھی۔ سیکنڈ فلور پر آ کر اس نے ڈور بیل پر ہاتھ رکھ دیا۔ کئی بار اس کے اسپاٹ چہرے کو دیکھا جو بھول کر بھی تو نگاہ نہیں ڈال رہا تھا۔ اسی وقت دروازہ کھلا۔ سامنے پنک کاٹن کے کپڑوں میں ملبوس، سر پر کرینے سے دوپٹہ جمائے وہ حیرانگی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ آپ گنا کو حیرانگی کا جھٹکا لگا اور ارشد کو بصارت پر دھوکا ہوا کہ یہ روپ فلورنس نے نہ صرف اپنا حلیہ بدلا تھا بلکہ اپنا لب و لہجہ تک میں شائستگی تھی۔ ارشد نے اپنے بالوں میں لمبی سانس بھر کے ہاتھ پھیرا۔ فلورنس نے اندر آنے کے لیے راستہ دے کر خود سائڈ پر ہو گئی۔ اب تو ارشد آ چکا تھا۔ آپ گنا کو پہلے اندر جانے کا اشارہ کیا اور پھر وہ دونوں کوریڈور سے گزرتے رائٹ سائڈ پر ڈرائنگ روم میں تھا۔ انہیں دونوں کو سامنے والے بڑے صوفے پر بیٹھنے کو کہا۔ آپ گنا کے دل میں ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تھی اور بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ارشد آخر اسے ساتھ کیوں لایا اور نہ ہی اب تک اس سے کوئی بات کی۔ کیسے آنا ہوا، جبکہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ دونوں یوں میرے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ فلورنس ارشد سے نگاہ ملا کے بات نہیں کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اتنی پاکیزگی اور چمک لگ رہی تھی کہ وہ متحیر زدہ رہ گیا۔ یہ تم نے کیا ڈھونگ رچایا ہوا ہے؟ اگر سوچ رہی کہ ازمیر کو ٹریپ کر کے تم مجھ تک پہنچ جاؤ گی تو یہ تمہاری بھول ہے۔ اس نے غضبناک انداز میں اسے وارننگ ہی دی جبکہ فلورنس کے چہرے پر اطمینان چھلک رہا تھا۔ آپ گنا نے ارشد کے بازو پر ہاتھ رکھ کے اسے غصے پر کنٹرول کرنے کو کہا۔ ارشد، میں تو خود اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کے خاندان سے جڑوں، کیونکہ جب سے میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئی میں نے یہ تک جان لیا کہ مجھ جیسی کردار کی لڑکی کی تو بخشش بھی نہیں ہوتی۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ وہ گونگ سا رہ گیا، یعنی وہ واقعی بدل گئی تھی۔ اس لمحے فلورنس کی حالت دیکھنے لگا جس کے رخسار پر آنسو پھیل پھیل کر گر رہے تھے۔ میں تو گرینڈ مام کی ڈیتھ کے بعد اتنی بکھر گئی تھی کہ ازمیر نے مجھے سنبھالا۔ یہ 2 ماہ کا عرصہ مجھے 2 صدیاں ہی لگا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو شاید میں خودکشی کر چکی ہوتی۔ وہ مدھم آواز میں بول رہی تھی اور حیرت اور انبساط میں مبتلا کر رہی تھی۔ ازمیر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے دل سے اپنے اللہ سے معافی مانگو تو وہ معاف کر دے گا۔ میں ہر وقت اپنے مالک سے، اپنے پروردگار سے معافی مانگ رہی ہوں کہ وہ مجھے معاف کر دے، میں بہت گناہ گار ہوں۔ وہ رو رہی تھی۔ پلیز آپ دونوں مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے آپ دونوں کو بھی بہت کچھ کہا ہے۔ اس کے لہجے میں، اس کے چہرے پر شرمندگی اور ندامت اور افسردگی سبھی کچھ تو تھا۔ ارشد یہی تو دیکھنے آیا تھا جو کچھ ازمیر نے بتایا وہ کتنا سچ ہے۔ فلورنس، ایک بات کہوں؟ پتہ ہے تم بری نہیں تھی بلکہ تمہارے ساتھ شیطان تھا، وہ تم سے یہ سب کروا رہا تھا۔ آپ گنا کو اس پر ترس ہی آنے لگا۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ ارشد نے بھی آپ گنا کو بغور دیکھا جو اس کے ہاتھوں کو تھامے ہوئے تھی۔ آپ گنا، میں بہت شرمندہ ہوں، میرے دل پر بہت بوجھ ہے۔ میں نے آپ دونوں سے ہر دفعہ اتنی بری اور نازیبا گفتگو کی کہ مجھے نگاہ ملاتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ مجھے سب سے زیادہ یہ خوشی ہوئی کہ تم نے اسلام قبول کر لیا۔ اس نے کھلے دل سے اسے سراہا تھا۔
جس دن میں نے کلمہ پڑھا تھا آپ کی نا، اس دن مجھے ایسا لگا میرے اطراف میں روشنیاں ہو گئی ہوں، دل میں ایک ایسا سرور سا اور ہلکا پھلکا سا محسوس ہوا۔ پھر میں اتنا روئی تھی اس دن کہ ازمیر نہ ہوتے تو شاید میں مر ہی جاتی۔ ہمارا مذہب اسلام ہمیں ہمیشہ یہی درس دیتا ہے کہ عفو درگزر سے کام لو اور معاف کر دینے میں ہی بھلائی ہے، اور اپنی غلطی اور گناہ تسلیم کر لینا ہی بخشش کا ذریعہ۔ آپ گینا نے بھی جذب سے کہا۔ اشد کے چتون تنے سے آپ گینا کے منہ سے ایسی بات سن کر اور ہی حیرانی ہوئی۔ میرے حق میں دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھ بھٹکی ہوئی کو معاف کر دے، جسے جائز اور ناجائز کا فرق معلوم تھا، پھر بھی تباہی کی طرف جا رہی تھی۔ تمہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، بلکہ سمجھو معاف کر ہی دیا، جب ہی تو اپنا اتنا اچھا انعام تمہیں ازمیر بھائی کی صورت میں مل رہا ہے۔ آپ گینا نے ستائشی اور رشک بھرے لہجے میں کہا۔ آپ گینا انہیں منع کر دو، میں تم سب لوگوں کے قابل نہیں ہوں۔ ازمیر سے کہو کہ مجھ سے شادی نہ کرے۔ وہ ملول سی بھی ہو رہی تھی۔ ازمیر نے تم پر اتنی محنت کی ہے تمہیں پانے کے لیے، اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کرو گی؟ اشد طویل خاموشی کے بعد گویا ہوا، جس نے ابھی تک اشد کو نہیں دیکھا تھا۔ فلورنس کی اس کی خاموشی کو ناپسندیدگی ہی سمجھ رہی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور تم منع کر رہی ہو؟ اشد، آپ کی امی، نانی اماں سب بھی تو آئے تھے، ان سب سے بھی میں نے یہی کہا تھا، لیکن کوئی میری بات مان نہیں رہا۔ وہ روحانسی ہوگی، ایسی فضول بات کوئی نہیں مانے گا، اس لیے اب تم کچھ نہیں بولو گی۔ آپ گینا نے ڈپٹ کے کہا مگر انداز میں اپنائی تھی۔ آپ گینا نے اسے گلے لگا لیا۔ آپ گینا، تم میری طرف سے دل صاف کر لو۔ اشد کو میں نے صرف ضد کی وجہ سے پسند کیا تھا، مگر یہ اتنے مضبوط ارادوں کے اور نیچر کے بھی ہیں، بھول کر بھی مجھے نہ دیکھا، اس لیے میں ان کی عزت کرتی ہوں، اس لیے پلیز میری طرف سے کوئی غلط بات نہ اخذ نہ کرنا۔ وہ آپ گینا سے بھی دل صاف کرنا چاہ رہی تھی، اس نے مسکرا کے فلورنس کے ہاتھ پکڑے۔ یہ بات تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، نگاہ اٹھا کر تو نہیں دیکھتے ہیں۔ وہ طنزیہ ہی بولی۔ اشد اس کا طنز بھی سمجھ رہا تھا۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں۔ اشد کو ہی وقت کا احساس ہوا، 2 گھنٹے ہو گئے تھے۔ عالیہ بیگم تو فکر مند بیٹھی ہوں گی۔ آج سے آپ دونوں مجھے فلورنس نہیں ختیجہ کہیں گے۔ واہ، نام تو بہت اچھا رکھا ہے۔ وہ پھر مسکرائی۔ ازمیر نے رکھا ہے، وہ شرما کے بولی۔ اشد اور آپ گینا پھر اس کی اجازت لے کے روانہ ہو گئے۔ اشد پھر خاموش تھا، بیٹھا اپنے غرور میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ آپ گینا اس کی چپ سے گھبراہٹ ہونے لگی۔ اتریے۔ گاڑی جھٹکے سے رکی۔ آپ گینا نے چونک کر اور غصے میں دیکھا تو وہ اس کے میکے ہی لے آیا تھا۔ یہاں کیوں لے آئے ہیں؟ وہ حیران ہو گئی۔ اشد ڈرائیو ڈور کھول کے اترا اور وہ بھی تقلید میں اتری۔ آج تو لگتا تھا حیرانگیوں کا دن تھا۔ وہ آگیا کے اندر جا رہا تھا، وہ خواب میں مبتلا تھی۔ السلام علیکم۔ اشد نے سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ باسم لپک کے آگے بڑھا۔ سب بھی گم تھے۔ آپ گینا تو چکرا کر رہ گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن تھے، یوں آمنے سامنے ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ اگر آپ کی اجازت ہو، بلکہ سب کی اجازت ہو، تو میں آپ گینا کو لے جا سکتا ہوں؟ لہجے کو پرجوش بناتے ہوئے بولا۔ تیمور علی اور مسرت بیگم تو خوشی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ کیوں نہیں؟ بڑے بھیا بولے۔ لیکن یار، کھانا کھائے بغیر تو نہیں۔ باسم نے آپ گینا کی وجہ سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ کھانا پھر کھائیں گے، امی انتظار میں ہوں گی، کیونکہ میں کہیں ضروری ملنے گیا تھا، وہ بتانے لگا۔ آپ گینا کی تو خوشی سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ سنبل بھابھی اور راشیہ تو اسے گلے سے لگا کر ہی رخصت کیا۔ وہ سب کی دعاؤں کے سائے میں رخصت ہوئی تھی، جیسے آج اصل میں اس کی رخصتی ہوئی ہے۔ 1 ماہ بعد وہ یہاں قدم رکھ رہی تھی۔ فرنٹ ڈور کھول کے اتری۔ اشد نے گاڑی لاک کی۔ وہ اسی کی منتظر تھی کہ وہ آئے تو اس کے ساتھ ہی اندر جائے۔ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آ جاؤ، سردی دیکھو کتنی ہو رہی ہے۔ آپ گینا کو واقعی سردی محسوس ہو رہی تھی۔ اپنا دوپٹہ سر تک اوڑھ رکھا تھا، کچھ کام پی رہی تھی، جبکہ اشد بلیک پینٹ پر بلیک لیدر کی جیکٹ میں تھا۔ وہ چلنے لگی اور وہ اس کے پیچھے تھا۔ آپ گینا کی جھجک بھی سمجھ رہا تھا، پھر اپنا بھی ریکارڈ لگنے پر گھبرا رہا تھا، کیونکہ آپ گینا کو لایا وہی تھا۔ سنو، اندر جا کر کچھ نہیں بتاؤ گے کہ ہم فلورنس سے مل کر آئے ہیں؟ یکدم یاد آیا تو بولا۔ آپ گینا نے اس بات میں سر ہلایا۔ دونوں اندر آ چکے تھے۔ حال کمرے سے شور شرابے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہی ہوا، اتوسا کی نگاہ پڑ گئی۔ چچی جان، آپ گینا بھابھی آ گئی ہیں۔ خوشی سے نعرہ ہی لگایا۔ وہ حیا کے حصار میں آ گئی۔ سارے ہی جمع ہو گئے۔ اشد پر سب کی مانی خیز نگاہیں تھیں۔ ازمیر نے شوق سے دھن سیٹی بجائی۔ بھابھی، روحا تو خوشی سے لپٹ گئی۔ شکر ہے تم نے یہاں پر عقل مندی دکھائی۔ شہزیب بھائی نے اشد کے کان پہ مسکراتے ہوئے سرگوشی کی۔ وہ چینپ سا گیا۔ کنزا بھی گاؤں سے آ گئی تھی، وہ بھی اندر سے نکل آئی۔ اس کا بھی عزیز بانو نے باقاعدہ پردہ ہی کروا دیا تھا، کیونکہ عزیب کو اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جانا تھا۔ وہ دونوں کی بھی شادی کی ڈیٹ رکھ دی گئی تھی۔ 2 ماہ بعد اس کی گاؤں میں ہی کنزا کے چچا کے گھر سے اس کی شادی ہونی تھی۔ میرے بیٹے نے آج میرا دل خوش کر دیا۔ عالیہ بیگم نے اشد کے ماتھے پر پیار کیا۔ وہ جھیمپا ہوا مسکرا رہا تھا۔ اب مزہ آئے گا ازمیر بھائی کی شادی میں۔ روحا کے چہرے سے تو خوشی پھوٹی پڑ رہی تھی۔ بھابھی، کنزا باجی کی بھی 2 ماہ بعد عزیب بھائی سے شادی ہونے والی ہے، ریتا نے یہ خبر بھی دی۔ کنزا شرما کے اندر بھاگ لی، کیونکہ عزیب حال کمرے میں آ چکا تھا۔ وہ بھی بہت خوش تھا۔ ارے اشد کی دلہن، کافی کمزور سی ہو رہی ہو۔ عزیز بانو اس کے بغور دیکھنے کے بعد گویا ہوئی۔ نہیں تو نانی اماں، اب تو بالکل صحت مند ہو گئی ہوں، وہ جھٹ بولی۔ اشد نے مسکراتے ہی جیسے تمسخر اڑایا ہو۔ نانی اماں، ایسا کریں، انہیں دیگ پر بٹھا دیں گے تاکہ کھاتی رہیں۔ جی نہیں، ایسی بھی کمزور نہیں ہوں۔ وہ اشد کے کہنے پر برا مان گئی۔ اچھا پھر کیا خیال ہے، آزما کے نہ دیکھ لیں؟ آج تو وہ خلاف توقع شوخ اور ذو معنی ہی ہو رہا تھا۔
آپ گینا پر شادی میں طاری ہونے لگا۔ اتنا روٹھا اور اکھڑ شخص میں ایسی بات کر سکتا تھا؟ امی بڑی زور کی بھوک لگی ہے، پلیز کھانا لگا دیں۔ ارشد کو یکدم بھوک نے ستایا۔ اس نے وہاں تو منع ہی کر دیا کہ آپ گینا کو بھی کھانے نہیں دیا۔ دونوں نے کھانا کھایا۔ ارشد تو ازمیر کے پاس کچھ دیر بیٹھا، پھر افتخار ماموں کا فون آ گیا تو وہ فون پر بات کرنے لگا۔ ارشد اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ آج تو سارا دن ہی مصروف گزرا تھا۔ نیچے حال کمرے میں سب رونق لگائے بیٹھی تھی۔ آپ گینا نے سوچ لیا تھا کہ آج کمرے میں ہی نہیں جائے گی، جب تک ارشد پہل نہیں کرے گا وہ بھی نہیں کرے گی۔ کیا بات ہے، کمرے میں کیوں نہیں جا رہی؟ کنزا نے اسے اپنے ساتھ بیڈ پر آرام سے لیٹے دیکھا۔ سوچ رہی تھی کہ آج تمہارے ساتھ ہی سو جاؤں۔ کمبل اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ لیا۔ توسا تو ابھی نیچے تھی، اس لیے وہ دونوں کافی دیر سے باتیں کر رہی تھی۔ آپ گینا دماغ تو ٹھیک ہے، اتنے دنوں بعد گھر آئی ہو، ارشد بھائی کا کچھ تو خیال کرو۔ اسے تو آپ گینا کی دماغی حالت پر جیسے شبہ ہی ہونے لگا۔ تو کیا ہوا؟ جب تک وہ خود سے نہیں کہیں گے میں تو نہیں جاؤں گی۔ چلو اب یہ نیا کھیل شروع کر دو تم۔ کنزا نے سر پیٹ لیا۔ بتاؤ، میرا حق نہیں بنتا کہ وہ کچھ کہیں، وہ کچھ مجھ سے اظہار کرے، جبکہ میں فون پر کر چکی ہوں، اب ان کی باری ہے۔ وہ تو اکڑی ہوئی تھی۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، ارشد بھائی کو تم اچھی طرح جانتی ہو، وہ کوئی بھی بات تو کہ اپنا کام تک کسی سے خود کہہ کر نہیں کرواتے۔ میں کسی نہیں ان کی بیوی ہوں، سمجھی تم؟ کنزا کو اس نے ڈانٹ دیا۔ میں مامی سے کہتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی۔ خبردار جو تم نے امی کی کوئی بات پہنچائی، یہ میرا اور میرے میاں کا معاملہ ہے۔ اس نے کنزا کا ہاتھ ہی گھسیٹ لیا۔ اگر میں آج چلی گئی تو سمجھیں گے کہ میں ان سے ڈر کے آئی ہوں۔ پھر کیا تم ان سے نہیں ڈرتی ہو؟ وہ پوچھنے لگی۔ ڈرتی ہوں مگر یہاں نہیں ڈروں گی مسٹر سے۔ میں بھی وہ کچھ سننا چاہتی ہوں جو ایک بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ میاں اس سے بولے۔ کیا بولے؟ وہ جیسے آپ گینا کی بات سمجھی نہیں۔ تمہارا سر، لڑکی تمہیں بھی شادی کے بعد پتہ چلے گا۔ زیب بھائی تو ڈاکٹر ہے، سوچ لو کیا ہو سکتا ہے۔ وہ مانی خیزی سے بولی۔ بکواس نہیں کرو۔ کنزا حیا کے حصار میں ہی آ گئی۔ آپ گینا اور وہ رات بھر باتیں کرتی رہی تھی۔ صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی۔ آپ گینا پوری رات کمرے میں نہ آئی۔ وہ انتظار ہی کرتا رہا تھا۔ وہ سمجھ بھی گیا کہ کچھ نخرے بھی دکھا رہی ہے، بلکہ وہ اسے چیک ہی کرنا چاہ رہی تھی کہ شاید خود ہی بلائے، مگر وہ فریش سا ہو کر ایزی سی شلوار قمیض میں ملبوس آ گیا تھا۔ روحا بیٹا سارے اخبار جمع کر کے لاؤ۔ وہ ڈائننگ ہال میں آ گیا جہاں محلب، حمزہ اور امشا ناشتہ کر رہے تھے۔ بھائی آدھے اخبار ابو کے پاس ہے۔ اس نے اخبار ٹیبل پر رکھا۔ سنڈے کی وجہ سے آج سبھی دیر سے اٹھے تھے۔ بیٹا ناشتے کا کہو امی سے۔ وہ اخبار کے مطالعے میں منہمک ہو گیا۔ تو آج کا ناشتہ آپ گینا بھابی بنا رہی ہیں، محلب نے اطلاع دی۔ کیوں، کوئی خاص ڈش شامل ہے؟ خاص ڈش تو نہیں، خاص لوگ بنا رہے ہیں، ملیحہ بھابی نے شرارت سے کہا۔ آپ گینا ارشد کا ناشتہ تیار کر کے لے آئی تھی۔ اس نے پھر بھی آپ گینا پر نگاہ نہ ڈالی۔ حوض اخبار میں منہمک رہا۔ وہ کڑ کر رہ گئی۔ چاچو چائے آپ کی گر جائے گی۔ امشا بولی۔ ارشد کی کوہنی سے کب گر سکتا تھا؟ ارشد نے اخبار سائڈ پر کیے۔ آپ گینا ابھی بھی کھڑی تھی، جو کل والے کپڑوں میں ہی تھی۔ سلائس اور لاؤں یا نہیں؟ وہ پوچھنے لگی۔ اور سب سے کیا پوچھ کر لائی تھی؟ اس نے آپ گینا کو سلگانا ہی چاہا۔ پوچھ رہی ہوں میں، آپ کے موڈ کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ خوش ہیں یا ناخوش، روانی میں بے ساختگی ہوئی کہہ گئی۔ ملیحہ بھابی ہنسنے لگی۔ ارشد نے اسی وقت چائے کا سپ لیا تاکہ ہنسی رک جائے۔ آپ گینا کی شکل اس وقت دیکھنے والی ہو رہی تھی۔ کوئی آلہ لے آتی نا، اپنے میکے سے پتہ چل جاتا کہ میں خوش ہوں یا ناخوش۔ خاصا ترنگ میں بھی تھا۔ آپ سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ پاؤں پٹکتی واپس کچن میں چلی گئی۔ ملیحہ بھابی کی نگاہوں نے اس کا جائزہ لیا جو غصے میں ہی لگ رہی تھی۔ کیا ہوا، ابھی تک تم دونوں کی بنی نہیں؟ جی وہ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ ملیحہ بھابی سے بھی اس نے چھپایا تھا کہ وہ رات کو کمرے میں ہی نہیں گئی۔ پھر تم دونوں کا موڈ کیوں خراب ہے؟ میرا خراب ہے، جبکہ وہ تو نارمل ہے، ان پر کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا، نہ احساس کرتے ہیں۔ وہ رہ کر افسوس بھی ہو رہا تھا اور رونا بھی آ رہا تھا۔ پھر احساس دلاؤ نا، ایسے بندے احساس مانگتے ہیں، احساس کرتے نہیں ہیں۔ بھابی کی گہری بات نے اسے چونکا ہی دیا۔ وہ اب خود ناشتہ کر رہی تھی، کچن میں ہی ارشد کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہر بات کا میں کیوں احساس دلاؤں، خود بھی تو کریں۔ میرے خیال میں اگر تم ابتدا کر دو تو برائی تو نہیں ہے، یہ بات میں تمہیں کتنے مہینوں سے کہہ رہی ہوں۔ انہوں نے یاد دلایا۔ وہ سوچ میں ہی پڑ گئی۔ کچن سے فارغ ہونے کے بعد باہر نکل آئی۔ آپ گینا تم بھی اپنی شاپنگ کر لو، ازمیر کے نکاح میں 1 ہفتہ ہے، عالیہ بیگم نے کہا تو وہ پہلے کسی آئی ہوئی تھی۔ ارشد بھی وہیں آ گیا۔ ارشد آج تم آپ گینا کو شاپنگ کروا دو۔ امی اس کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہی اتنے سوٹ پڑے ہیں۔ وہ ارشد کے ساتھ جانا ہی نہیں چاہ رہی تھی اور وہ اس کے گریز کی وجہ سمجھ رہا تھا۔ امی مجھے آج فواد سے ملنے جانا ہے۔ وہ سب بعد میں ملنا، تم سے جو کہا ہے وہ کرو، انہوں نے ڈانٹ دیا۔ آپ گینا بھی چپ ہوگی۔ عالیہ بیگم پر وہ کچھ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، مرنے کیا نہ کرتی کہ مصداق کو اس کے ساتھ شاپنگ پر چلے گی، مگر ارشد کسی بھی چیز میں دلچسپی ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ آپ مجھے لائے کیوں تھے؟ واپسی پر وہ اڑ گئی۔ تم خود بہتر جانتی ہو۔ وہ مستعدی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ تم آخر اکڑ کس بات پر رہی ہو؟ میں اکڑ رہی ہوں یا آپ؟ وہ بھی دو بدو ہو گئی۔ میں تو پہلے بھی نارمل تھا اور اب بھی ہوں۔ ارشد کے ہر انداز میں اطمینان اور طمانینت ہی تھی۔ آپ گینا صبر کے گھونٹ پی رہی تھی۔ آخر وہ خود کیوں پہل نہیں کرتا؟ کیوں وہ اتنا سخت گیر ہے؟ کیوں پرواہ نہیں کرتا؟ جبکہ اس کی تو محبت میں ایسی جکڑی تھی کہ اس کے دن بدن قریب ہی ہو گئی تھی۔ محبت سے انکاری، آج وہ محبت میں ڈوب گئی تھی۔
خدیجہ کو نکاح سے ایک دن پہلے گھر لانا تھا تاکہ اس کی بھی ساری تیاری یہاں سے ہو جائے۔ اب تو وہ تنہا تھی، اس کا سبھی خیال کر رہے تھے۔ عالیہ بیگم نے زبردست پری تیار کروائی تھی، ہر چیز اعلیٰ تھی، اور پھر وہ اپنے بھائی بھاوج کو کمی بھی پوری کر رہی تھی۔ سب کچھ ہی تیار ہو گیا تھا۔ سنیے، آپ کو ابو بلا رہے ہیں۔ آپ گنا سے بلانے چلی آئی۔ وہ نوید سے فون پر بات کر کے فارغ ہوا تھا۔ اچٹتی نگاہ اس پر ڈالی۔ مسٹرڈ پرنٹڈ کاٹن کے کپڑوں میں ملبوس وہ سادہ سے سراپے میں تھی، بلیک گرم شال لپیٹے ہوئے تھی۔ ضرور شکایت لگا دی ہوگی کوئی؟ طنز کرنے سے باز نہ آیا۔ جی نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اس کے تو سر پر جا لگی۔ حالانکہ تمہیں کہنا چاہیے۔ وہ صوفے سے اٹھا، اس پر گہری نگاہ ڈالتا ہوا ہال کمرے کے بائیں جانب مڑ گیا جہاں امی اور ابو کا کمرہ تھا۔ جی ابو، آپ نے مجھے بلایا؟ مؤدب بنا ان کے سامنے کھڑا تھا۔ آپ کی نبی اس کے پیچھے ہی آ کے کھڑی ہو گئی۔ دیکھو ارشد، میں تم سے جو بات کہہ رہا ہوں اس پر غور ضرور کرنا، بلکہ میں تو کہوں گا تمہیں فوراً عمل کرنا چاہیے۔ کمال احمد نے قدرے توقف کے بعد کہا۔ جی ابو کہیے، میں سن رہا ہوں۔ وہ چونک گیا۔ ارشد، بابا جان کا کیا قصور ہے جو تم ابھی تک ان سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کرتے؟ جبکہ بابا جان تو بیچارے خود اتنے لاچار ہو گئے تھے کہ ان کو ایسا دکھ دینا اس عمر میں بتاؤ ٹھیک ہے؟ جبکہ تم صرف اسی وجہ سے ان سے بات نہیں کرتے ہو، اس پر غصہ ہے تمہیں کہ انہوں نے مجھے گھر سے نکالا، جبکہ غلطی میری تھی۔ وہ افسردگی سے گویا ہوا ارشد کا سر جھک گیا۔ میں نے بابا جان کی آنکھوں میں حسرت دیکھی ہے تمہارے لیے، جبکہ وہ سب سے زیادہ تمہیں ہی چاہتے ہیں۔ ہاں ارشد، اپنے دادا جان سے معافی مانگو، ان کو مناؤ۔ عالیہ بیگم نے بھی تائید کی۔ تمہاری ماں جب تمہیں اس دنیا میں لا کر چلی گئی تھی، پتہ ہے ارشد، بابا جان نے سب سے زیادہ تمہارا خیال رکھا ہے، وہ بتا رہے تھے۔ پھر بتاؤ وہ کیوں ایسی مجرموں کی طرح رہ رہے ہیں ابھی تک؟ میں دادا جان سے غصہ تو نہیں ہوں، اس نے کہا، کیونکہ اب تو وہ ان سے رخ دے کر بھی بات کر لیتا تھا۔ پھر بیٹے، ان کے دل پر سے بھی بوجھ کم کرو۔ وہ تمہیں جب بھی دیکھتے ہیں حسرت سے دیکھتے ہیں۔ وہ میرے باپ ہیں اور مجھے ہر وقت ان کا خیال رہتا ہے کہ اس عمر میں ان کو ایسا غم۔ اسی وقت وہ مڑا تھا، اگر آپ کی نہ سائڈ پر نہ ہوتی تو ضرور ٹکرا جاتا۔ اسے گورا وہ خفیف سی ہو گئی۔ اس نے ہی تو کمال احمد اور عالیہ بیگم سے کہا تھا کہ ارشد سے کہے کہ وہ دادا جان کو معاف کر دے۔ ارشد دستک دے کے اندر آیا۔ دادا جان نے حیرانگی سے اسے دیکھا تو کتنے سالوں بعد خود ان کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر بیٹھ کے ارشد آہستہ قدموں سے چلتا ان تک آیا، ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ سوری دادا جان، آئی ایم سوری۔ اس نے سر جھکا دیا تھا۔ وہ تو خوشی و حیرت سے اسے دیکھتے رہے جو ان کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ میں آپ کو قصوروار سمجھتا رہا، جبکہ حقیقت مجھے پتہ تھی۔ پلیز دادا جان، مجھے معاف کر دیں اپنے اس نالائق پوتے کو۔ بس ارشد بس، آج تو نے مجھے سرخرو کر دیا، میرے دل سے بوجھ ہلکا کر دیا۔ ان کا لہجہ بھیگ گیا۔ زندگی میں بس یہی خواہش تھی کہ تمہیں خوش دیکھوں، اور آج میری دعائیں مستجاب ہوئی تھی کہ کمال بھی گھر لوٹ آیا اور تم بھی میرے پاس لوٹ آئے۔ انہوں نے اسے اٹھا کے گلے سے لگا لیا۔ ارشد کو آج احساس ہو رہا تھا کہ وہ دادا جان کو وہ قصوروار ہی سمجھتا رہا، جبکہ انہوں نے تو وہی کیا جو ایک باپ کو کرنا چاہیے تھا، اور پھر انہوں نے ہی تو کمال احمد کو ڈھونڈ نکالا تھا۔ صرف اس کے لیے ہی بچپن سے وہ کم گو اور ریزرو ہی تھا کہ عالیہ بیگم کے علاوہ کسی سے قریب ہی نہ ہوا تھا۔ لیکن یہ بھی اچھا تھا کہ اس نے عالیہ بیگم کو بالکل اپنی سگی ماں ہی سمجھا۔ پھر عالیہ بیگم نے بھی اپنا سگا بیٹا سمجھ کے اس کی اتنی اچھی تربیت کی کہ وہ آج اس مقام پر تھا۔ دل اس کا اداس تھا۔ ارشد کے رویے میں کوئی تبدیلی بھی نہ ہوئی تھی، وہ اسی طرح تھا۔ وہ کرتی تھی اکیلے میں، روتی بھی تھی، مگر سب سے چھپ کے۔ اب جب کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، وہ کیوں اپنا دل صاف نہیں کر رہا؟ ازمیر کی شادی کی تیاری اس نے ایسے ہی کی، جو شاپنگ کی وہ کہیں کونے میں چھپا دی۔ جب ارشد کو اس کے بننے سنورنے سے کوئی سروکار نہیں تھا تو وہ بھی کیوں کرے؟ ازمیر کے نکاح کا دن آن پہنچا، صرف آج کا دن ہی درمیان میں تھا۔ وہ جب سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تو اسٹڈی روم میں چلی آئی۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، جو بھی ابھی تک بھی اپنے کمرے میں نہیں گئی تھی۔ بک شیلف پر نگاہ دوڑانے لگی۔ مختلف ناول، متعدد مجموعے اور رسالے اور سفر نامے وغیرہ تھے۔ اس نے ابھی تک بھی ان میں سے کچھ نہ پڑھا تھا، مگر دل اس کا بہت رنجور اور کبیدگی جھنجھلاہٹ کا شکار تھا۔ نگاہ اس کی وسیع شاہ کی شاعری مجموعے پر پڑی۔ میں، محبت اور تم۔ اس نے بک نکالی اور صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ بلیک گرم شال سے خود کو لپیٹا ہوا تھا، بالوں کو سمیٹ کر جوڑے کی طرح بنائے ہوئے تھی۔ وہ کتاب کھول کر پڑھنے لگی۔ پہلے ہی صفحے پر لکھے جذبات پر نگاہ ٹھہر گئی۔ آج یوں موسم نے دی جشن محبت کی خبر، پھوٹ کر رونے لگے ہیں میں، محبت اور تم۔ ہم نے یوں ہی کر لیا محسوس منزل ہے قریب، راستے کھونے لگے ہیں میں، محبت اور تم۔ چاند کی کرنوں نے ہم کو اس طرح بوسہ دیا، دیوتا ہونے لگے ہیں میں، محبت اور تم۔ دھر گیا الزام جب سے اپنی حرمت پر کوئی، بارشیں دھونے لگے ہیں میں، محبت اور تم۔ آج پھر محرومیوں کی داستانیں اوڑھ کر خاک میں سونے لگے ہیں میں، محبت اور تم۔ کھو گئے انداز بھی، آواز بھی، الفاظ بھی، خاموشی ڈھونے لگے ہیں میں، محبت اور تم۔ آپ گنا
عالیہ بیگم کی تیز آواز پر وہ اچھلی گئی۔ بوکھلاہٹ میں کتاب بھی گر گئی، کچھ حواس باختہ بھی ہو گئی، آنکھوں کے گوشے بھی گیلے تھے۔ جھٹ نے شال سے صاف کیا۔ تم ادھر ہو؟ میں نے سب جگہ ڈھونڈ لیا، چلو تو میرے ساتھ جلدی۔ وہ خاصی برہم بھی ہو رہی تھی۔ آبگینہ کھجل سی ہونے لگی۔ وہ کتاب تو واپس شیلف پر لگا کر ان کے پیچھے ہی چلنے لگی، مگر عالیہ بیگم کو سیڑھیوں پر چڑھتا دیکھ کر وہ رک گئی۔ امی میں اوپر نہیں جاؤں گی، نگاہ چرا کے وہ گویا ہوئی۔ میں کہہ رہی ہوں نا اوپر چلو، جو کچھ کہنا سننا اوپر کہنا، ورنہ یہاں پھر کسی کے کان میں کچھ پڑ گئی تو اچھا نہ ہوگا۔ وہ زینہ عبور کرنے لگی۔ آبگینہ بھی منہ بسوڑتی ہوئی چلی گئی۔ دروازہ کھول کے پہلے عالیہ بیگم گھسی تھی، پھر وہ جھجکتی ہوئی آئی تھی۔ ارشد نیم دراز اسموکنگ ہی کر رہا تھا، انہیں دیکھ کر ہڑبڑا گیا، سگریٹ جلدی سے ایش ٹرے میں بجھایا۔ شرمندہ سا کھڑا ہو گیا۔ کب میں کھڑی آبگینہ بھی تند مندی نگاہ ڈالی۔ اب بتاؤ یہ کیا مسئلہ ہے؟ تم اور یہ الگ الگ کیوں ہیں؟ استفہامیہ اور شوقی انداز میں استفسار کر رہی تھی۔ میں الگ الگ نہیں ہوں، یہ خود ہے۔ ارشد نے اس پر ہی ڈالا۔ آبگینہ اب کیا شکایت ہے اس سے؟ مجھے بتاؤ، ابھی اس کی خبر لیتی ہوں۔ واہ، اس میں میرا قصور؟ محترمہ خود ہی بیڈ روم میں نہیں آ رہی، ورنہ میں کہ ایسا کچھ نہیں کہا میں نے۔ اور پھر سب سے بڑی بات، جب میں انہیں ان کے میکے سے خود جا کر لے آیا تو یہ اکڑ ان کی ہوئی نا۔ واٹ؟ میری؟ آپ مجھ پر احسان کر رہے ہیں؟ اسے ارشد کی جتانے پر رونا ہی آنے لگا۔ عالیہ بیگم نے بیزاری سے سر ہی پکڑ لیا۔ اس ٹائم میرا دل یہ کر رہا کہ تم دونوں کو 2 دن کے لیے کمرے میں بند کر دوں اور پھر کھولوں۔ انہیں بند کریں، میں کوئی ایسے مسئلے نہیں کر رہی۔ وہ خفگی سے دیکھ رہی تھی۔ ارشد اس کی خفگی بھی سمجھ رہا تھا۔ ہاں، سارے مسئلے تو میں ہی کرتا ہوں، تم تو بہت سیدھی ہو نا۔ وہ اس کی خوبصورت آنکھوں میں بغور دیکھنے لگا۔ آبگینہ نے گھبرا کے زاویہ ہی بدل لیا۔ دیکھو آج میں آخری بار کہہ رہی ہوں، تم دونوں جو غلط فہمیاں دور کر لو، کیونکہ یہ جو اکڑ اور ضد ہوتی ہے نا، جس سے تم دونوں کا ہی نقصان ہو رہا ہے۔ جی امی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، آبگینہ نے ان کی تائید کی۔ ارشد کے ہونٹوں پر مبہم سی مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ عالیہ بیگم نے ترچھی نگاہ تیرچی کر کے دونوں کو باری باری دیکھا۔ دونوں جھیم سے گئے۔ پھر عمل کرو میری بات پر، وہ بولی۔ اور ہاں، کل صبح جلدی اٹھ جانا، کیونکہ ختیجہ کو اس کے گھر سے لانے کی ذمہ داری تم دونوں کی ہے۔ تم دونوں اس کے یونیورسٹی فیلو بھی رہ چکے ہو، اس لیے تم دونوں جیٹھ جٹھانی کا بھی کردار ادا کرو۔ وہ دونوں کو حکم ہی دیتی چلی گئی۔ اب دونوں کمرے میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ ارشد کی گہری اور خمارآلود نگاہوں نے اس کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ وہ کچھ نروس سی بھی ہونے لگی۔ کمرے میں یکدم ناگوار مہک کا احساس ہوا۔ ارشد نے اسموکنگ کی وجہ سے کمرے کی فضا کو آلودہ ہی کر دیا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل سے ایئر فریشنر اٹھایا، پورے کمرے میں اسپرے کیا۔ وہ اس کی حرکات و سکنات پر نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ انسان کو اتنا بھی نہیں اکڑنا چاہیے، میں بھی پہل نہیں کروں گی، یہ تو طے ہے۔ وہ خود ہی بڑبڑاتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کے قریب آ گئی، چیزوں کو ترتیب سے رکھنے لگی۔ ارشد واش روم میں چینج کرنے چلا گیا۔ وہ صبح کے لیے اپنے کپڑے منتخب کر کے نکالنے لگی۔ اس کی نگاہ ہینگر کیے ہوئے خوبصورت سے مہرون شفون جارجٹ کے سوٹ پر پڑی، جس پر وائٹ موتیوں کا کام کیا ہوا تھا۔ یہ کہیں یہ تو نہیں لائے؟ سوچا کہ پوچھے، مگر پھر انا اڑے آئی تو رک گئی۔ ارشد کے اطمینان پر وہ سلگ رہی تھی۔ دھڑ سے وارڈروب بند کی۔ جلدی سے لائٹ آف کرو، صبح جلدی اٹھنا بھی ہے۔ تو سو جائیے نا، میں کب منع کر رہی ہوں؟ تڑک کر بولی۔ ارشد اٹھا اور لائٹ آف کر دی۔ 0 پاور کی نیلی ملچکی سی روشنی کمرے میں پھیل گئی۔ وہ بھناتی ہوئی وارڈروب کے پاس ابھی تک کھڑی تھی۔ مجبوراً اسے بھی چینج کر کے آنا پڑا۔ ارشد مسکرا رہا تھا۔ وہ باہر آئی، بالوں سے کیچڑ نکالا، ٹیرس پر کھلتے گلاس ڈور اور ونڈو کے پردے برابر کیے اور تکیہ ارشد کے برابر سے قریب سے جھپٹ کر ہی دور کیا اور لیٹ گئی۔ صبح تو گھر میں ایک افراتفری مچی ہوئی تھی۔ ازمیر کے نکاح کا سارا انتظام کمار احمد نے لان میں کروایا تھا۔ لان رنگ برنگے کمکوں کی وجہ سے جگمگا رہا تھا۔ شہزیب نے اسٹیج بڑا خوبصورت سجوایا تھا۔ ارشد اور آبگینہ صبح سے ختیجہ کی طرف ہی گئے ہوئے تھے۔ اسے پارلر تک آبگینہ لے کے گئی تھی۔ شاکنگ پنک لہنگے اور میک اپ جولری میں ختیجہ پر انوکھا ہی روپ آیا تھا۔ اب تم بھی تیار ہو جاؤ دونوں جلدی سے، عالیہ بیگم نے کہا۔ امی، وہ جو میں نے اس دن شاپنگ کی تھی، پتہ نہیں ساری چیزیں کہاں رکھ کر بھول گئی، وہ کچھ شرمندگی سے بتا رہی تھی۔ ارے لڑکی، تم اب بتا رہی ہو؟ وہ تو حیرت زدہ ہی رہ گئی۔ ارشد نے اس کی روتی بسورتی صورت دیکھی جو تھکی ہوئی بھی لگ رہی تھی۔ ارشد کے ساتھ پھر چلی جاؤ، کوئی سوٹ لے آؤ۔ بالکل نہیں، میں کیا اسی کام کے لیے رہ گئی ہوں؟ جو بھی سوٹ میرے نکال کر پہنو، میں لے کر نہیں جا رہا۔ اور فوراً ہی ہری جھنڈی دکھانے لگا۔ مجھے لانا بھی نہیں ہے امی، اب فکر نہ کریں، اتنے ڈھیر سارے میرے نئے سوٹ پڑے ہیں، میں پہن لوں گی۔ اور ہاں، یاد آیا، ایک سوٹ تمہاری الماری میں نے دیکھا تھا، نیا ہی ہے، وہ پہن لو۔ عالیہ بیگم ایک دن ارشد کی الماری ٹھیک کرنے گئی تو انہوں نے دیکھا تھا۔ میں کچھ کرتی ہوں۔ وہ اپنا پرس اٹھا کر اوپر چلی گئی۔ ارشد، اتنا بھی روڈ نہ ہو، بیچاری پہلے ہی پریشان ہے، اب تم کر رہے ہو۔ وہ ارشد کو سمجھ گئی تھی کہ وہ تنگ کر رہا ہے۔ آپ سمجھ گئی ہیں میں پریشان کر رہا ہوں؟ وہ ہنسا۔ سب سمجھتی ہوں، جاؤ تیاری کرو۔ وہ اندر جانے لگی۔ ارشد ازمیر کو دیکھنے کمرے میں چلا آیا۔ اس کا کمرہ بھی کافی اچھا سجایا تھا۔ ایک طائرانہ نگاہ ڈالتے ہوئے ازمیر کو تیار ہوتا ہوا دیکھنے لگا۔ واؤ، کیا رومانٹک انداز میں سجایا ہے۔ بیڈ پر پھول اور پتیوں کو دیکھا جو بکھری ہوئی تھی، سیج بھی لڑکیوں سے ہی سجائی تھی۔ تمہارا بھی ایسا ہی ڈیکوریٹ کروا دوں؟ ازمیر نے معنی خیزی سے آنکھیں گھمائیں۔ ارشد جھیم کیا۔ تمہارا ہی نا، آج میں یوز کر لوں۔ ازمیر کی دھوپ لگائی۔ جلدی تیار ہو، ختیجہ بیچاری کب سے بیٹھی ہے کہ تم اسے اپنے نام کرو۔
وہ ازمیر کو چھیڑتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آبگینہ نے اپنے جہیز کے کپڑوں میں ہی رائل بلو جارجٹ کا پلین سوٹ، جس پر گولڈن ستارے موتی سے کام بنا ہوا تھا، سوٹ اتنا جھلملا رہا تھا کہ آبگینہ کے سرخ و سفید رنگت پر اس کی چمک واضح ہو رہی تھی۔ وہ ارشد کی موجودگی کو بھی یکسر بھلائے ہوئے اپنی باہوں میں میچنگ چوڑیاں ٹھہرا رہی تھی۔ ارشد کی استحقاقانہ نگاہیں اس کے 2 آتشہ حسن پر ٹکی ہوئی تھیں۔ آج لگتا تھا کہ وہ خود پر پہرے نہیں بٹھا پائے گا۔ آپ کے کپڑے میں نے ریڈی کر کے واش روم میں لٹکائے ہوئے ہیں، وہاں سے باہر نکالو، وہ تیزی سے بولا۔ شروع سے آپ کو میرے ہر کام پر اعتراض رہا ہے۔ وہ برا مان گئی۔ تیار وہ مکمل ہی ہو چکی تھی، میک اپ سے وہ اور ہی حسین لگنے لگی تھی۔ پیروں میں نازک اونچی ہیل کے سینڈل پہنی تھی، ہاتھوں اور پیروں میں مہندی کے نقش و نگار اور خوبصورت بنا رہے تھے۔ وہ واش روم میں چلا گیا اور آبگینہ فوراً ہی کمرے سے نکل گئی۔ ارشد نہا کر باہر آیا تو دیکھا وہ جا چکی تھی۔ تم فکر نہ کرو، آج تمہاری یہ بے چینی بھی ختم کر دوں گا۔ آج تم میرا ایمان خراب کر رہی ہو۔ وہ سرشاری میں مبتلا، ہاف وائٹ قمیص شلوار میں ملبوس کچھ ہی دیر میں نیچے تھا۔ ازمیر اور ختیجہ کا نکاح ہو گیا تھا۔ کینیڈا سے افتخار احمد اور مسز افتخار کا فون آ گیا تھا۔ انہوں نے ختیجہ سے بھی بات کی۔ کچھ ہی دیر میں مہمان آنے لگے اور ازمیر اور ارشد کو اسٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ عزیز بانو اسٹیج پر ہی ختیجہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ آبگینہ کے میکے سے بھی سب آگے تھے۔ آج سب یہاں موجود تھے، بہت اچھا لگ رہا تھا۔ روحا اور ریتا آبگینہ کو لے گئی تھی۔ مووی اور تصویروں کے لیے ارشد کی نگاہ بار بار الجھ رہی تھی۔ وہ فواد اور نوید کے ساتھ بیٹھا تھا۔ نوید نے 1-2 بار اس کی چوری بھی پکڑ لی۔ لگتا ہے آج بھابھی کو نظر لگانے کا ارادہ ہے، نوید نے معنی خیزی سے کہا۔ وہ جو جواب میں گھورنے ہی لگا۔ فواد نے کہکہ لگایا، تم دونوں کیا مجھے ہی نوٹ کرتے رہتے ہو؟ وہ مسکرایا۔ کیا کریں، شادی بھی تو نے جس انداز میں کی تھی، شروع سے ہم نوٹ ہی کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں بھابھی سے اب تک اظہار محبت بھی کیا یا نہیں؟ نوید نے بھی اسے چھیڑا۔ تم نے کر دیا اظہار محبت اپنی مریم سے؟ ارشد نے بھی الٹا جواب ہی کیا۔ وہ کیا ہے، مجھے کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اس نے خود ہی کر دیا۔ باقی کا اظہار یہ شادی والے دن کر دے گا، کیوں نوید؟ فواد نے ہاتھ پر ہاتھ مار کے تائید میں چاہی۔ خاص ایک کمینے بلکہ بیہودہ ہو۔ ارشد ایسی بے باکانہ گفتگو ان تک سے نہیں کرتا تھا، مگر آج تو دونوں کو ہی اسے چھیڑنے کا موقع مل گیا تھا۔ اتنے میں ڈنر شروع ہوا تو شور مچ گیا۔ اس چھوٹی سی تقریب میں بھی خاصا زبردست اہتمام کیا تھا۔ رات کی یہ محفل تمام ہوئی، سبھی اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ ارشد اور آبگینہ فواد اور فرینہ کو رخصت کرنے گیٹ پر کھڑے تھے۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، فرینہ نے اس کے رخسار پر پیار کیا۔ لیکن مجھے لگتا تو نہیں، اس نے فرینہ کے کان میں آہستگی سے کہا تاکہ ارشد نہ سن لے۔ کیوں؟ ابھی تک ارشد بھائی نے نہیں کہا؟ آپ دونوں کو اندر نانی ماں بلا رہی ہیں۔ ریتا پنک اسٹائلش سے ریڈی میڈ سوٹ میں بھاگتی ہوئی انہیں بلانے آئی تھی۔ اچھا بھائی، ہمیں پھر اجازت؟ آبگینہ، اب نوید بھائی کی شادی کی تیاری کروانی ہے ہم دونوں نے، فرینہ نے نوید کو دیکھ کر کہا۔ جی جی، آپ دونوں خواتین سے گزارش ہے کہ آپ کو بہنوں کا کردار ادا کرنا ہے، اپنے میاں کی بالکل نہیں سنیں گی، یہ چاہے منع کرے، نوید نے شوخی سے کہا۔ آپ اطمینان رکھیں، آبگینہ نے مسکرا کے یقین دلایا۔ ان دونوں کو رخصت کرنے کے بعد وہ لوگ اندر جا رہے تھے۔ سردی میں اضافہ ہو گیا تھا، آبگینہ کو کپکپی سی لگی۔ مانا کہ آج آپ دونوں پوری تقریب میں نمایاں لگے ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ آپ دونوں اپنے گھر والوں کو ہی بھول جائیں؟ عزیب کوریڈور میں مل گیا تو وہ بھی طنز کے ساتھ بولا۔ وہ ہم آ ہی رہے تھے۔ آبگینہ تو چھینپ گئی۔ حال کمروں میں سبھی موجود تھے۔ آبگینہ اپنے گھر والوں کے درمیان آ کر بیٹھی، کسی سے تو وہ ٹھیک طرح سے نہ ملی تھی۔ پیاری لگ رہی ہو، ہنسی مسکراتی۔ باسم نے اسے ساتھ لگا لیا۔ اے دلہن، ذرا ازمیر کی دلہن کو کمرے میں تو لے جاؤ، عزیز بانو نے آبگینہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سبھی ہنسنے لگے تھے۔ نانی ماں، ختیجہ بھابھی کو بھی دلہن کہیں گی آپ؟ روحا نے پوچھا۔ ہاں تو جگ جگ جیو، جاتے ہی اس کے وہاں بلانے کے اقدام کرنے ہیں۔ افتخار اور اس کی دلہن بھی دیکھنا کیسا شاندار وہاں ولیمہ کریں گے، انہوں نے بتایا۔ ملیحہ بھابھی اور آبگینہ نے اسے اٹھایا تھا، ازمیر کے کمرے میں لے گئی۔ تیمور علی کی فیملی تھی تو سبھی ایسی محفل سجا کے بیٹھ گئے تھے۔ باسم نے اور بڑے بھیا نے ایک بار پھر ارشد سے معافی مانگی۔ پلیز، آپ مجھے اب شرمندہ کر رہے ہیں، اس نے بڑے بھیا کے دونوں ہاتھ تھام کے دبایا۔ جواباً مسکرا کے اسے دعائیں ہی دی تھی۔ سنبل بھابھی نے تو جاتے ہوئے آبگینہ کے کان میں کچھ کہا، وہ کان کی لوؤں تک سرخ پڑ گئی۔ جواب میں انہیں گھورا۔ ابھی راشیہ بھی چلی آئی۔ جلدی خوشخبری سنا دینا تم بھی، ابھی تو مجھے آپ کا انتظار ہے، آبگینہ نے شوخی اور شرارت سے کہتے ہوئے اس کے بھرے بھرے وجود کو دیکھا تو اس نے آبگینہ کے بازو پر چٹکی لے لی۔ ان سب کو ہنستے مسکراتے ہوئے رخصت کیا۔ سارے ہی بزرگ بھی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ کنزہ تو عزیب کو دیکھ کر پہلے ہی کمرے میں چھپ گئی تھی۔ اتوسا کو اتنی تھکن ہو رہی تھی کہ وہ کپڑے بھی چینج نہ کر سکی اور جا کر سو گئی۔ اتوسا نے لگتا کوئی ہیوی سوٹ نہیں پایا ہونا، اگر اتنا ہیوی ڈریس پہنا ہوتا تو ہیوی ڈریس پہن کے سویا جاتا بھلا پہلے۔ اچھا، آبگینہ نے پھر کمرے میں جانے میں دیر لگانی چاہیے، سب سے چھپ کر ڈرائنگ روم میں لیٹ گئی۔ وہ اتنی ضدی تو نہ تھی، اجنبیت کی دیوار نہ وہ گرا رہا تھا نہ ہی وہ گرا رہی تھی، دونوں ابھی تک انا ضد میں تھے۔ کپڑوں اور جویلری میک اپ سے اسے الجھن بھی آ رہی تھی، پھر عالیہ بیگم کا بھی ڈر تھا کہ وہ بھی خفا ہوں گی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا تھا، وہ غصے کی وجہ سے ابھی تک نہیں آئی تھی۔ ارشد کا دل آج سارے بند توڑنے پر راضی تھا، پھر جب محبت ہو تو ضد اور انا کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ تو اظہار کر ہی چکی تھی اور اب اس کی باری تھی۔
کچھ جذبے اظہار بھی تو مانگتے ہیں، اور وہ دونوں تو ایسے بندھن میں بندھے تھے کہ اس میں اظہار کی اشد ضرورت تھی۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتا اور بالوں کو سنوارتا بیڈ سے اٹھا ہی تھا کہ وہ چہرے پر تمام تر بیزاری اور اکتاہٹ غصے لیے اندر آ گئی۔ وہ وہیں رک گیا۔ دونوں کی نگاہوں کا تصادم ہوا تو خفگی دکھاتی آگے بڑھی۔ وہ اسی وقت راہ میں حائل ہو گیا۔ آبگینہ کے چتون ناگواری اور نفوذ سے تن گئے۔ ہٹیے آگے سے، لہجہ درست رکھا، اور اگر نہ ہٹوں تو کیا کر لو گی؟ وہ مسکراہٹ لیے وارفتگی اور ترنگ لیے آبگینہ کی خوبصورت آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گویا ہوا۔ وہ سٹپٹا ہی گئی۔ اس کا ایسا خمار آلود انداز، اس کے پسینے وہ بھی اتنی سردی میں چھڑانے لگا۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ شروع سے تو آپ ہی کرتے آئے ہیں، تنزیہ کہا۔ وہ سائڈ سے ہو کر نکلنے لگی۔ ارشد نے اس کا آنچل اپنی انگلی پر لپیٹنا شروع کیا۔ وہ جھٹکے سے رکی۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تنک گئی۔ ابھی تو کیا ہی نہیں ہے۔ معنی خیزی مسکراہٹ تھی۔ روکا کس نے؟ کریں جا کر، بے ساختہ ہی بولی۔ ارشد نے ایک دم ہی اسے خود سے قریب کر لیا۔ وہ تو حواس باختہ ہو گئی۔ اس کا غیر متوقع انداز اور ایسا جارحانہ وہ سکتے میں ہی آ گئی۔ تو کہیے جناب، کرنا شروع کروں؟ اس نے آنکھوں پر لب رکھ دیے۔ وہ ہڑبڑا ہی گئی۔ شروع سے یہی آنکھیں اسے ڈسٹرب کرتی تھیں۔ مجھے پتہ ہے غصہ محترمہ کو کس بات پر تھا، لیکن سوچا کہ کچھ تنگ کر لوں۔ اس کا ہر انداز وارفتگی لیے ہوئے تھا۔ آبگینہ تو جیسے بے ہوش ہونے کے قریب ہو۔ ایسا خشک بندہ اور ایسا انداز سماعتیں اور بصارت یقین نہیں کر رہی تھی۔ کمرے کا خوابناک ماحول ارق سرور طاری کر رہا تھا۔ بہت برے ہیں آپ۔ وہ اس سے دور ہو کے غصہ ہو گئی۔ اکبر افندی سے بھی زیادہ، بے ساختہ بولا۔ یہاں اکبر افندی کا کیا ذکر؟ کہتے ہیں دنیا سے جانے والے اپنا نام چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ آبگینہ کے قریب پھر بڑھا۔ وہ پیچھے ہوتی جا رہی تھی۔ ارشد کی سحر انگیز آنکھوں تک کی بے باکی اس پر واضح ہو رہی تھی۔ ایسا روپ اس نے پہلے کب دیکھا تھا؟ حیا کے حصار میں مبتلا ہو کر اس کی جانب سے پشت پھیر کے کھڑی ہو گئی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں دونوں کا عکس نمایاں تھا۔ ارشد کے لب مسکرا رہے تھے۔ وہ آج آبگینہ کی ساری شکایتیں اور تشنگی مٹا دینا چاہتا تھا۔ وہ اس سے اپنے سارے کیے کی معافی مانگنا چاہتا تھا۔ کانوں کی لو پر لب رکھے وہ چھوئی موئی سی ہو گئی۔ کان کا آویزہ تک شرم سے لرز گیا۔ ارشد کے ہاتھوں نے آویزہ اتار دیا۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ اسے شانے سے پکڑ کے سیدھا ہی کیا، مگر وہ ارشد کی قربت سے پگھل ہی جا رہی تھی، جبکہ وہ آج خود پہل کر چکا تھا تو وہ اس سے گھبرا بھی رہی تھی۔ پلیز۔ اچھا جناب، ہماری باری آئی تو پلیز، یہ پلیز شلیز کو دفع کرو، کیونکہ آج ارشد کمال کو روکنا مشکل ہے، کیونکہ اتنے عرصے سے وہ خود کو روک ہی رہا ہے۔ اس کا خوبصورت سراپا ہاتھوں میں ہی لیا تھا، پھر ایک خوبصورت جسارت کر دی۔ ارشد، اور اتنا رومانٹک اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اسے ایسے حیران بھی کر سکتا ہے۔ ہنستا مسکراتا شوق سا کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ آبگینہ کے چہرے پر پھونک ماری تو اس کی محویت ٹوٹی۔ کچھ نہیں، شرم و حیا نے اس کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا، ورنہ تو کتنے پر اعتماد اور نڈر انداز میں سے بات کرتی تھی، مگر اب تو بولتی ہی بند تھی۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو بندہ کچھ عرض کرے؟ مسکرا کے اجازت طلب کی۔ لگتا تھا آج حیرتوں کا دن ہے۔ وہ سب کچھ اتنا غیر متوقع اور اچانک ہو رہا تھا کہ سر ہی ہلا پائی۔ آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، جو میں چاہتی تھی آپ نے کہہ دیا، چھیپی ہوئی وہ بول رہی تھی۔ ارشد نے حیرانگی سے سنا۔ اس کا چہرہ شرم سے گلکنار تھا۔ جتنی وہ پر اعتماد ہنستی، اس کے اتنے سے اظہار و انداز سے نگاہ تک نہیں اٹھا رہی تھی۔ آبگینہ کا روپ اسے اتنا حسین و دلکش لگ رہا تھا کہ وہ مبہوت زدہ رہ گیا۔ رائل بلو کلر، اس پر وہ ہتھیار جو اسے پوری محفل میں ڈسٹرب کرتے رہے تھے۔ نہیں آبگینہ، آج مجھے سب کہنے دو، کیونکہ کچھ رشتے اظہار مانگتے ہیں اور میں اظہار سے بچتا ہی رہا ہوں، یا پھر مجھے اظہار کرنے کے وہ طریقے نہیں آتے۔ وہ سنجیدہ سے لہجے میں بولتا۔ آبگینہ کو اتنا ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ وہ اس کی اسی ریزرو طبیعت سے تو اسے قریب نامحسوس طریقے سے ہوتی گئی تھی۔ کل تک اس سے نفرت کرتی تھی وہ، اب وہ اس کی زندگی میں اولین درجہ رکھتا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ شروع سے اچھا سلوک نہیں کیا، زبردستی تم سے نکاح اور پھر وہ سب جو میں کرنا نہیں چاہتا تھا مگر کرتا گیا۔ وہ اعتراف کرتا اتنا معصوم لگا کہ وہ لب کچلنے لگی۔ ارشد چلتا ہوا ٹیرس پر لگی گلاس ونڈو سے باہر لان میں دیکھنے لگا، جہاں سارا کچھ اسی طرح سجا ہوا تھا۔ میں بچپن سے ہی خاموش طبیعت کا تھا۔ ہاں، غصہ مجھے شروع سے تھا۔ میں یونیورسٹی میں کبھی کسی لڑکی کو بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، مگر جانے کیٹرینا کیسے میرے پیچھے پڑ گئی۔ پلیز پچھلی باتیں نہ دہرائیے، وہ افسردگی سے بولی۔ آبگینہ، مجھے بولنے دو، اگر آج بھی نہ بولا تو شاید۔ پلیز کوئی الٹی اور غلط بات مجھ سے نہ نکالیے گا۔ اس نے ارشد کے ہونٹوں پر اپنا نازک ہاتھ رکھ دیا، جو اس نے اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ دونوں آمنے سامنے تھے۔ یہ نہیں سنو گی کہ میں نے تم سے کب محبت کرنی شروع کی؟ محبت تو میں نے آپ کی آنکھوں میں ہر لمحہ ہی دیکھی ہے۔ اسی وجہ سے آپ مجھ سے سخت لہجے میں بات کرتے تھے۔ یہی وجہ ہوتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں کوئی کمزور لمحہ مجھ پر نہ آ جائے، پھر میں خود پر کنٹرول نہ رکھ سکوں، تم مجھے پھر اس دن کی طرح کہو گی کہ میں نفس کا پجاری نکلا۔ وہ پچھلی بات یاد دلانے لگا۔ میں بھی انسان ہوں، احساسات رکھتا ہوں، جذبات رکھتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ جذبوں کا اظہار مجھے نہیں آتے۔ زندگی میں میرے اتنا بڑا چینج صرف تمہاری وجہ سے آیا۔ ڈرامے کی ریہرسل کے بعد تم میرے لیے چیلنج بن گئی تھی، پھر اکبر افندی بیچ میں آیا تو مجھ میں اور تبدیلی آئی۔ وہ جب تمہارے آس پاس نظر آتا تھا، یونیورسٹی میں مجھے غصہ آتا تھا،
اس لیے کہ تم میری ملکیت تھی، میرے علاوہ وہ تمہیں کوئی نہ دیکھے نہ کچھ ہوئے۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولتا آبگینہ کو کتنا منفرد سا لگ رہا تھا۔ اس کا استحقاقانہ لہجہ، اس کی وارفتگی، سب کچھ ہی تو تھا۔ محبت تو نہ ہوئی ہے، میں چیلنج تھی نا کہ مجھے ہرانا تھا۔ محبت ہی تو تھی، جب ہی تو مجھ میں یہ تبدیلیاں آ گئی نا۔ نکاح کے بعد مجھ میں سب سے بڑا چینج یہ تھا کہ تمہیں سوچنے لگا تھا، یہ محبت ہی تو تھی۔ آبگینہ پتہ ہے تم آہستہ آہستہ میرے دل میں اترتی گئی ہو، پھر رخصتی کے بعد تو مجھ پر اتنے کڑے مراحل گزرے کہ تمہیں میں غصے میں محض اپنے اندر کے جذبات کو جھٹک کر الٹا سیدھا بولتا رہتا تھا۔ وہ اپنی پیشانی کو ہاتھ کے دبانے کے بعد گویا ہوا۔ آبگینہ کے لب مسکرا رہے تھے، دوپٹہ دائیں شانے پر پڑا تھا۔ اس کا اتنا خوبصورت روپ اشد نے جذبوں سے مغلوب ہو کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑے اور خود سے قریب کر لیا۔ وہ اچانک افتاد پر بوکھلا ہی گئی۔ اشد کے ہاتھ سرایت کرتے ہوئے اس پر گھبراہٹ بھی طاری کر رہے تھے۔ شرم و حیا اس کے رخسانوں سے چھلک رہی تھی۔ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیٹرینا سے شادی تو نہیں کریں گے؟ وہ اس سے دور ہو کر خفگی سے پوچھنے لگی۔ اشد نے مسکرا کر اپنے دونوں ہاتھ پشت پر رکھے۔ وہ گہری سوچ میں پڑنے کا تاثر دینے لگا۔ تو کیا ہوا، کر لیتا ہوں، بیچاری اتنی محبت کرتی ہے اور دیکھو کس حد کو پہنچ گئی، تھوڑا تو خیال کر لوں۔ واٹ؟ شروع سے وہ مجھے بری لگتی تھی، وہ تو مشتعل ہی ہو گئی۔ اسلام میں تو 4 کی گنجائش ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام کے ارکان پورے کریں اور مجھے معاف کریں۔ آپ کی ساری شکایتیں ایک ایک بات میں امی کو بتاؤں گی۔ اور ہاں، آج تو اس کمرے میں آ گئی ہوں، اب نہیں آؤں گی۔ آنکھوں میں نمی ہی آ گئی۔ ارشد کو اس کا جلنا کڑنا مزہ ہی دے رہا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی ہو کر ساری چوڑیاں اتاری، گلے سے اپنی نیکلس اتار رہی تھی کہ وہ پشت پر آ کے کھڑا ہو گیا۔ تمہارا غصہ بھی کم نہیں۔ اس نے حصار باندھ لیا۔ سوچ لے جان سے چلی جاؤں گی۔ وہ رونے لگی۔ کم آن آبگینہ، یار میں تو مذاق کر رہا تھا۔ وہ گڑبڑایا، بوکھلایا، جو اسی کے سینے میں منہ چھپا کے رونے لگی۔ ارشد نے اسے متاع جان کی طرح اپنے اندر سمو لیا تھا۔ یار اب جان سے گزرنے والی حرکت نہ کرنا، پتہ ہے تم نے تو میرا دل دماغ ہلا دیا تھا۔ اس نے بالوں پر لب رکھ دیے۔ ارے یار بند کرو رونا، مجھے نا تمہاری یہ فسوخیز آنکھیں اور اس پر خمدار پلکیں اکثر ڈسٹرب کرتی ہیں، اس لیے یار اتنی خوبصورت آنکھوں کی ریڑھ نہ لگاؤ۔ وعدہ کریں آئندہ کبھی ایسی بات نہیں کریں گے۔ کیسی بات؟ وہ انجان بننے لگا۔ ہر بات آپ کو سمجھانی پڑتی ہے، کبھی خود بھی سمجھ جایا کریں۔ وہ کسی آ ہی گئی۔ اچھا شادی والی بات، وہ تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا، امی سے ڈانٹ سن چکا ہوں اور اب تمہاری سن رہا ہوں۔ ویسے میں نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ مجھ پر بھی یہ وقت آئے گا کہ بیوی کی ڈانٹ سنوں گا۔ وہ شرارت سے ہی بول رہا تھا۔ آبگینہ نے اس کے سینے پر مکہ ہی جڑ دیا۔ ایک بات پوچھوں؟ لگتا ہے تم ساری باتیں آج ہی پوچھ لو گی۔ وہ بیزاری دکھانے لگا۔ باسم بھائی کو آپ نے معاف کر دیا؟ تمہارے باسم بھائی اس دن میرے پاس آئے جس دن میں تمہیں فلورنس کے گھر لے کے گیا تھا۔ جی تو آپ یوں ہی لینے آئے تھے؟ وہ حیران ہوئی۔ جی نہیں، میں پہلے ہی آیا تھا کیونکہ تمہاری آواز میرے کانوں میں مسلسل گونج رہی تھی کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، جبکہ میں بھی نہیں رہ سکتا ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ بتانے لگا۔ اتنی شدید محبت کرتے ہیں آپ کے بھائی کہ میں تو حیران ہوں۔ لیکن دیکھیں ان کی محبت کے آگے میں ہٹلر کی محبت میں پور پور ڈوب گئی۔ وہ ارشد کو چھیڑنے لگی۔ یہ بھی اسے روحا سے پتہ چلا تھا کہ عزیب اسے ہٹلر کہتا ہے۔ اچھا جی، میں ہٹلر ہوں؟ پھر ٹھیک ہے، ہٹلر کے انداز میں ہی پیش آؤں گا۔ وہ اسے ڈرانے ہی لگا۔ آبگینہ نے اپنی مدھر ہنسی کا جلت رنگ اس رات کے درمیانی پہر میں بکھیر دیا۔ ارشد نے خمار آلود آنکھوں سے اسے دیکھنا شروع کیا۔ ہنستی بھی وہ اور اچھی لگتی ہو تم۔ آپ سے تم؟ وہ چہپ گئی۔ میں تو روحا سے کہتی تھی کہ تمہارے بھائی ہنستے بھی ہیں یا نہیں؟ میں نہ صرف ہنستا ہوں، ہنساتا بھی ہوں۔ وہ آبگینہ کو گدگدانے ہی لگا اور وہ بھاگنے لگی، مگر ارشد نے اسے اپنے حصار میں ہی لے لیا۔ آپ تو ضرورت سے زیادہ شوق ہے، میں تو سفر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آگے آگے دیکھیے محترمہ، ہوتا ہے کیا؟ مانی خیزی سے آنکھیں اس پر جما دی۔ پھر ارشد کو کچھ یاد آیا۔ وارڈروب سے وہی میرون کلر کا سوٹ نکالا۔ وہ کچھ جویلری باکس نکالے۔ آبگینہ نے چونک کر ہی ساری کارروائی دیکھی۔ یہ میں نے اس وقت خریدا تھا جب تم ہاسپٹل میں تھی، سوچا تھا کہ آؤ گی تو خود دوں گا، لیکن آج اس کا موقع مل گیا۔ کل صبح تو مجھے تم ان کپڑوں میں دکھائی دو اور یہ جویلری بھی تم پر موجود ہو۔ آبگینہ اس کی محبت اور اس کے اظہار پر رشک ہی کرنے لگی۔ ہر چیز خوبصورت تھی۔ مانا کہ آج آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، اس لیے جلدی سے چینج کر کے آئیے۔ وہ سگریٹ کیس سے نکالنے لگا۔ آبگینہ اسی وقت تیزی سے اٹھی اور سگریٹ جھپٹ لیا۔ اسے منہ کو لگانے کی پڑی رہتی ہے۔ وہ خفگی اور غصے سے بولی۔ کہہ تو رہا ہوں چینج کر کے آ جاؤ، اس کی پھر مجھے ضرورت نہیں پڑے گی۔ اف توبہ، بات کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ اس کے صبیر رخسار پر لالی چھلک پڑی۔ خبردار جو اسے آئندہ ہاتھ لگائے، جب تم پاس نہیں ہوگی تو اسے ہاتھ لگا لوں گا۔ وہ شوق ہوا۔ کیا مطلب ہے؟ سگریٹ کا کیس اٹھایا، ڈسٹ بین میں ڈالا۔ مطلب بازیاب، تم زیادہ سے زیادہ میرے پاس رہو۔ زیادہ پھیلنے کی نہیں ہو رہی۔ صبح جلدی اٹھنا، ختیجہ اور ازمیر کی شادی کے بعد پہلی صبح ہوگی۔ ناشتہ میں اور ملیحہ بھابی مل کر بنائیں گے۔ ابھی تو میں نے ایسی وارفتگیوں کی عملی طور پر بتانی ہے۔ ٹائم دیکھے، 3:45 بجے ہیں اور مجھے سردی بھی بہت لگ رہی ہے۔ وہ منہ دھو کے نکلی تھی اور بھی سردی زیادہ محسوس کرنے لگی تھی۔ تم کنزا کو کہہ کر آ جاؤ، وہ بنا لے گی ناشتہ بھابی کے ساتھ مل کر۔ ارشد کو یکدم خیال آیا تو وہ گویا ہوا۔ آبگینہ بیڈ پر آ چکی تھی، اسے مسکرا کر دیکھنے لگی۔ میں تو نہیں کہہ رہی، کتنا برا لگے گا۔ وہ دراز ہو گئی۔
ارشد ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ آگیاں کا دل دھک دھک کر رہا تھا، کمرے میں ملزے کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ سنو، اب ہماری زندگی میں صرف میں، محبت اور تم ہوں گے۔ وہ کانوں میں سرگوشیاں کرنے لگا۔ چاند کی کرنوں نے ہم کو اس طرح بوسہ دیا، دیوتا ہونے لگے ہیں میں، محبت اور تم۔ اب گینا کو وسیع شاہ کی غزل کا یہ بند یاد آ گیا۔ اس نے پرسکون ہو کے آنکھیں بند کر لی۔ زندگی جو اس کی کانٹوں سے بھری تھی اب پھولوں کی طرح ہو گئی تھی۔ اپنے چاہنے والے کا احساس اسے مل گیا تھا۔ وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ جہاں میں، محبت اور تم ہوں گے، وہ خود سے بولی۔ جی تو گائز، یہاں پہ آج ہمارا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج کی ایپیسوڈ کافی لمبی ہو گئی، لیکن آج میرا تھا کہ اس کو اینڈ کر دوں پھر، تاکہ آپ لوگ بھی اس کو پڑھ لیں اور پھر ہم ایک نیو ناول سٹارٹ کریں کل سے۔ جی تو اب کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور اگر آپ کو اپنی کوئی فرمائش ہے کہ آپ کوئی ناول سننا چاہتے ہیں تو مجھے بتا دیں، تو پاسبل ہوا تو میں ضرور پڑھوں گی۔ باقی انشاءاللہ ملیں گے کل ود نیو ناول، نیو ایپیسوڈ نہیں، ود نیو ناول۔ یہ ناول ہمارا کافی لمبا گیا ہے تھوڑا سا، لیکن ہوپ سو کہ آپ نے انجوائے کیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ کل ملیں گے ود نیو ناول۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔